السلام علیکم طلحہ صاحب، باقی تو میں نے آپ کا سارا میسج سنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب ہم لیٹ سپوز یہ فرض کر لیتے ہیں کہ انٹرنیشنلزم قائم ہو گیا ہے، وہ والا انٹرنیشنلزم جو کہ مارکسزم کا انٹرنیشنلزم ہے، نہ کہ جو برٹن رسل والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال پھر وہی پیدا ہو جائے گا کہ ہم پھر ایک نیچرل اسٹیٹ کے اندر چلے جائیں گے، انٹرنیشنل نیچرل اسٹیٹ کے اندر، جیسا کہ جو جان لاک نے اس بارے میں لکھا اور ہابز نے بھی لکھا، تو دونوں کا جو نیچرل اسٹیٹ تھا تھوڑا سا مختلف تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب میرے اور آپ کے درمیان میں لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے، میں آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کر لوں گا، میں بولوں گا یہ میرا نیچرل رائٹ ہے، آپ بولیں گے نہیں نہیں آپ کون ہوتے ہیں، یہ میری زمین ہے، یہ میرا نیچرل رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر جو ہے کوئی کسی کو قتل کر دے گا یا کوئی اور مسئلہ مسائل بنے گا، تو پھر تو اسٹیٹ تو بالکل ودر وے اگر کٹ جائے گی تو یہ مسئلہ مسائل کون حل کروائے گا، پھر وہی نیچرل اسٹیٹ والا مسئلہ آ جائے گا نا۔ تو بہرحال جو ہے اسٹیٹ آپ دیکھیں، انسانی تاریخ بھی دیکھیں، کسی نہ کسی صورت میں تو وہ قائم رہی ہے، چاہے وہ منارکی رہی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ جمہوریت رہی ہے، کسی مطلب صورت میں اسٹیٹ تو رہی ہے۔ تو اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر میری اور آپ کی درمیان جو لڑائی ہو جائے گی اس کی صلح صفائی کون کرائے گا، کیونکہ میں اپنا نیچرل رائٹ ہوگا، آپ کا ایک اپنا نیچرل رائٹ ہوگا، تو مسئلہ تو پھر وہی ہوگا، آگے جانے کی بجائے پھر ہم پیچھے آ جائیں گے۔ تو کسی نہ کسی فارم میں حکومت کی تو ضرورت پڑے گی، چاہے وہ انٹرنیشنلزم کوئی سا بھی ہو، مارکسزم والا ہو یا برٹن رسل والا ہو، تو بہرحال جو ہے یہ ضرورت ایک رہے گی انسان کی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو باقی آپ کی مرضی ہے۔ بہت شکریہ طلحہ۔ کاشف کی بات کا تو جواب میں بعد میں دوں گا کیونکہ وہ ایک اور قسم کا سوال ہے، مگر آپ کی بات کا جواب پہلے دینا چاہوں گا۔ بڑے کمپریہنسولی آپ نے بات کی اور ظاہری بات ہے اس پہ آپ نے کافی وقت لگایا ہے، کتاب بھی لکھی ہے، سوچا بھی ہے۔ تو میں مختصر جواب دوں گا مگر اس ڈبیٹ کو کنٹینیو ڈیفینیٹلی کریں گے۔ پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ جو نئی سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے فورتھ اور ففتھ جنریشن کی، وہ اس پرانی سیکنڈ جنریشن کی جو انڈسٹریل ٹیکنالوجی اس کو ریپلیس کر دے گی، اور ریپلیس کر کے وہ اکنامک فاؤنڈیشن لے کرے گی ایک کمیونسٹ سوسائٹی کی اور اسٹیٹ کی ودرنگ ہوئے کی۔ اس سے تو میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی، اتنی تیزی سے کیپٹلزم بذات خود آبسلیٹ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہمارے مینز آف پروڈکشن اور پھر ریلیشنز آف پروڈکشن اور ہر چیزوں میں ٹرانسفارمیشن لے کر آ رہی ہے، اور کانشیسنس میں ٹرانسفارمیشن لے کے آ رہی ہے، انسانی تعلقات میں ٹرانسفارمیشن لے کے آ رہی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ کس طرح سے چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں ان میں ٹرانزیشن لے کے آ رہی ہے۔ جہاں تک آپ نے جس کانفیڈنس سے آپ نے بہرحال یہ کہا ہے کہ لارج اسکیل انڈسٹری ختم ہو جائے گی، ابھی میرا خیال ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیٹ از، ابھی میرا خیال ہے کہ جن ٹیکنالوجیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ابھی اس اسٹیج پہ نہیں ہے کہ ہم بسوک سے یہ کہہ سکیں کہ لارج اسکیل انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لارج اسکیل سے مراد اکانومسٹ کی یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی مشینیں ہوں، بگ سائز کی مشینیں ہوں۔ اسکیل سے مراد ان کی ہے اکنامکلی، جو اکنامک اسکیل کی وہ بات کر رہے ہیں، فزیکل اسکیل کی بات نہیں کر رہے۔ یعنی کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے یہ بھی لارج اسکیل انڈسٹری ہی کاؤنٹ کریں گے، ان دا سینس کہ جو پیسے لگیں گے اس قسم کی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے میں وہ بہت لارج اسکیل پہ ہی ڈیولپ ہو سکتی ہے نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اکنامک اسکیل جو ہے بہرحال وہ ریڈیوس نہیں ہو سکے گا، اکنامک اسکیل جو ہے بڑھے گا، مگر یہ جو اس وقت جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے یہ تو بالکل ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ بٹ کوائن جو ہے ورچوئل کرنسی جو ہے نا وہ اسٹیٹ کو کلیپس کر دے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی پریمیچور کنکلوژن ہے شاید، کہ بٹ کوائن جو ہے وہ اسٹیٹ کو کلیپس کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ سرٹنلی اٹ ول کافی کچھ ڈسٹرپٹ ضرور کرے گی، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لبرٹیرین سوچ اس کے پیچھے ہے، مگر یہی لبرٹیرین سوچ ہم نے دیکھا تھا 1990s میں بھی، جب انٹرنیٹ آیا تھا، گلوبلائزیشن ہوئی تھی، تو یہی لبرٹیرین سوچ اس وقت بھی تھی، مگر اس کا امپیکٹ نہیں ہوا، حالانکہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہم کر گئے، مگر جو یہ سوچ تھی کہ گلوبلائزیشن سے سارے اسٹیٹس ہی کلیپس ہو جائیں گے،
سم ہاؤ دی ادر نیشن اسٹیٹ ختم ہو جائے گا اور کوئی گلوبل گورننس بن جائے گی. یہ جو گلوبلائزیشن میں ایکسٹریم ایک پوائنٹ آف ویو تھا وہ غلط ثابت ہوا. آخر میں یہ کہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں مینز آف پروڈکشن کو اسٹیٹ کے ساتھ کہ جس قسم کے مینز آف پروڈکشن ہوں گے اسی قسم کی ریاست ہوگی. اور آئی تھنک یو کریکٹ ٹو سے کہ 20th سینچری پالیٹکس کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم آبویسلی انڈسٹری کی ایک سرٹن سٹیج کی بات کر رہے ہیں, اکانومی کی ایک سرٹن سٹیج کی بات کر رہے ہیں. لینن کے لیے تو سب سے بڑا پلان یہ تھا کہ بجلی جو ہے وہ ہر جگہ پہنچے, یعنی کہ لینن نے جب انقلاب کیا تھا روس میں, اس وقت بجلی بھی نہیں ہوا کرتی تھی روس کے اندر. تو سو لہٰذا اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا سٹیج تھا ڈیولپمنٹ کا. اور آبویسلی آج تو وی ٹیک الیکٹریسٹی فار گرانٹیڈ, ہم تو موبائل فونس پہ گپے لگا رہے ہیں, باتیں شاتیں کر رہے ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم اس سٹیج پہ نہیں ہیں, ہم اس سے بہت آگے ہیں, اور اسی حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. مگر جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے تو اس میں مجھے دو اختلافات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ سوویت یونین اور پاکستان کے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کو آپ ایکویٹ کر رہے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے کامریڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوویت اسٹیٹ جو ہے نا وہ مزدوروں کا ایک پرولیٹیرین اسٹیٹ ہے, ورکر اسٹیٹ ہے. وہ جب اپنی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اس چیز کے لیے کام کر رہا ہے کہ جو کیپٹلسٹ ایکسپلائٹیشن ہے وہ ریسٹور نہ ہو. یہ بالکل الٹ ہے اس چیز کے, ان اسٹیٹس کے جو کہ اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں کہ سوویت یونین کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اوپر نہ صرف کیپٹلسٹ ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ بحال کی جائے, بلکہ ہماری کیپٹلسٹ ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ بحال کی جائے. انڈیا اور پاکستان کا اب یہی مسئلہ ہے. ان دونوں چیزوں کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. بٹ مور امپورٹنٹلی اسٹیٹ جو ہے وہ صرف مینز آف پروڈکشن سے تو نہیں جڑا ہوا نا. مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ ایک سرٹن ریلیشنز آف پروڈکشن سے جڑے ہوئے. ریلیشنز آف پروڈکشن جو ہے وہ مختلف طبقات پیدا کرتے ہیں, اور انٹیگنزم آف کلاسز کے نتیجے میں اسٹیٹ پیدا ہوتا ہے. سو اسٹیٹ صرف کا ڈائریکٹ لنک ٹیکنالوجی سے نہیں ہے. اسٹیٹ کا لنک ٹیکنالوجی سے جو ہے میڈیٹڈ ہے تھرو دا کلاس ایگزسٹنس آف کلاسز. تو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب تک انٹیگنزم آف کلاسز رہے گا اس وقت تک اسٹیٹ بھی رہے گا, بیکاز اسٹیٹ از دا پروڈکٹ آف دی انٹیگنزم آف کلاسز. سو اس لہٰذا اسٹیٹ کو ختم کرنے کے لیے انٹیگنزم آف کلاسز ختم کرنا ہے, اور وہ انٹیگنزم آف کلاسز تبھی ختم ہوگا جب ایک پرولیٹیرین ریولوشن ہوگا, کیونکہ انٹیگنزم آف کلاسز کی بنیاد جو ہے وہ پراپرٹی ہے, جو ڈویژن ہے پراپرٹی کی بٹوین دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس. تو وہی طبقہ ختم کر سکتا ہے جو ہیو ناٹس میں شامل ہے, جس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے, کیونکہ اس کی کنڈیشن آف ایمانسپیشن یہ ہے کہ اس نے پراپرٹی سسٹم کو توڑنا ہے. وہ جب توڑے گا تو پھر ہی وہ اس قسم کی ریاست بنے گی جو کہ طبقات کو ختم کر سکتی ہے, اور پھر اپنے آپ کو ختم کر دے گی جب وہ طبقات کو ختم کر دے گی. تو لہٰذا یہ میرے خیال ہے ایک میڈیٹنگ سٹیج جو ہے مینز آف پروڈکشن سے ریلیشنز آف پروڈکشن ڈیولپ ہوتے ہیں, جو کہ کلاس ریلیشنز ہوتے ہیں, اور اس کے انٹیگنزم کے نتیجے میں اسٹیٹ پیدا ہوتا ہے. جو بیچ والا ریلیشن شپ ہے, یعنی ریلیشنز آف پروڈکشن والا لیول آف انالیسس ہے, وہ مجھے لگا جیسے کہ آپ نے اس کو یو ہیونٹ ٹیک دیٹ انٹو اکاؤنٹ, یو ہیونٹ ٹیکن دیٹ انٹو اکاؤنٹ. آخر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ری تھنک کرنا پڑے گا اپنے ریولوشن کو. پالیٹکس کے آپ خلاف نہیں, مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. مگر کامریڈ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا, نمبر ایک تو ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہم امریکہ کی بات نہیں کر رہے, جہاں پہ آپ جانتے ہوں گے کہ واسٹ میجورٹی جو ہے نا وہ 19th سینچری ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کر رہی ہے. ایون وہ ان کے پاس 20th سینچری ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. جب دیہاتوں وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے, آپ نے بھی کئی دفعہ ان پہ بات کی ہے. اور سٹیز جو ہے 20th سینچری ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کر رہی ہیں جہاں, اور وہ بھی بہت ہی محدود پیمانے پہ, کیونکہ اوبیسلی ایک نیو کولونیل ملک ہے وغیرہ وغیرہ. ابھی تو 21st ٹیکنالوجی لیول ٹیکنالوجی آئی ہی نہیں پاکستان میں, اور اگر وہ آئے گی بھی کامریڈ تو سب سے پہلا اس کا اثر جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی لوگوں کو بڑا لبریٹ کر دے گی, مگر اس کا اثر بالکل ایکچولی اس کے الٹ ہوگا کہ یہاں پہ وہ بہت سارے لوگوں کو اکنامکلی ان امپلائے کر دے گی, یوزلیس کر دے گی, بیکار کر دے گی, ناکارہ کر دے گی, ان امپلائے کرے گی, اور بہت سیریس اکنامک کرائسس بھی اس کے نتیجے میں آئے گا. یعنی کہ عرض یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی پہ, وہ موڈ آف پروڈکشن کے تھرو فلٹر ہو کے آتا ہے. وہی ٹیکنالوجی جب آپ سوشلزم میں استعمال کریں گے تو انسٹیڈ کہ وہ لوگوں کو ان امپلائے کرے, وہ لوگوں کی ویلفیئر میں بہت تیزی سے اضافہ کر دے گا. مگر کیونکہ یہاں پہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ موڈ آف پروڈکشن اور کیپٹلسٹ کلاس کے پاس ہے, اور وہ کیپٹلسٹ کلاس اس کو صرف استعمال کرتی ہے اپنی پروفٹ کو انکریز کرنے کے لیے, تو لہٰذا اس ٹیکنالوجی کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ, اٹ از ویری ڈفرنٹ فرام دی امپیکٹ آف ٹیکنالوجی, یا جو ریلیشن شپ ہے اس ٹیکنالوجی کا سوسائٹی سے, وہ
وہ اٹ از ویری ڈفرنٹ فرام دا ریلیشن شپ آف ٹیکنالوجی ٹو سوسائٹی ان اے سوشلسٹ سوسائٹی. بہت وہ فرق آ جاتا ہے دونوں چیزوں میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ سائنٹیفک پروگریس، اکنامک پروگریس جلد از جلد ہو. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ جی ہم زیادہ سے زیادہ ویتنام بنا لیں گے یا چائنا بنا لیں گے، تو اگین آئی تھنک یو آر انڈر ایسٹیمیٹنگ دی امپورٹنس آف کریٹنگ اے سوسائٹی لائک ویتنام اور چائنا. Vietnam is one of the fastest growing economies in the world. China is the fastest growing economy in the world. And more importantly, look at what they've done for the people. مطلب ملینز آف لوگوں کو پاورٹی سے نکال کے ایک سپر پاور بننے جا رہے ہیں وہ، اور ایڈوانس سوسائٹی بننے جا رہے ہیں. اور ہم یہ ابھی تک ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ شلوار جو ہے وہ پینچوں سے کتنی اوپر اور نیچے ہونی چاہیے. بہت زیادہ فرق آتا جا رہا ہے اور مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ انہوں نے اپنے موڈ آف تھاٹ، اپنی پالیٹکس وغیرہ سارا کچھ ریولیوشنائز ہو چکا ہے ان سوسائٹیز کے اندر. تو یا سوویت یونین کی بھی اگر ہم بات کریں، آئی تھنک اگر پاکستان جو ہے ٹرانزیشن کر کے اس قسم کی سوسائٹی بن جائے جس قسم کی سوسائٹی سوویت یونین تھی 70s میں 80s میں یا جب بھی، تو یہ تو بہت بڑا ایڈوانس ہوگا پاکستان کے لیے. اس سینس میں کہ یہاں پہ تو دیر آر ملینز آف پیپل جو کہ انڈینچرڈ بانڈیڈ لیبررز ہیں کامریڈ، آپ کو پتہ ہی ہوگا. ملینز آف پیپل ہو آر ورکنگ ان ٹیریبل اسکوالڈ کنڈیشنز. تو ان کے لیے تو اس قسم کی اکانومی تو ایک جنت کے برابر ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی ان امپلائمنٹ نہیں ہے، جہاں بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں، اسپتالوں میں پڑھ سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. سو وہ کہتے ہیں نا بیبی اسٹیپس کامریڈ. میں نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف کہ جرنی آف 1000 miles begins with a single step. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے وغیرہ وغیرہ and all the other cliches. اس سینس میں کہ ٹو گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج، جو ایڈوانس اسٹیج ہے کہ جس میں پوری کی پوری انڈسٹریل ٹیکنالوجی آؤٹ آف ڈیٹ سمجھی جائے گی اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ کا بھی بالکل شکل و صورت بدل جائے گی، ادھر تک پہنچنا ہے. مگر وہ اس کو ادھر تک پہنچنا چاہنے کے لیے ایک ٹرانزیٹری پیریڈ تو بہرحال لگے گا نا. یہ تو نہیں پاسبل کہ آپ نے آج انقلاب کر دیا اور یا انقلاب کیا بھی نہیں، آپ نے بس کو ٹیکنالوجی امریکہ سے اٹھا کے پاکستان لیا اور آپ نے کہا یہ لگا لو اور پوری سوسائٹی ٹرانسفارم ہو گئی. نو، بیکاز اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے، اس کو امپلوائے اور ڈپلوائے کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں. آل ٹیکنالوجی ریکوائرز کہ آپ کے پاس پہلے ریسورسز ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے. اور جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں وہ ایک موڈ آف پروڈکشن کا حصہ ہیں جس میں کہ وہ اپنے ریسورسز اس مقصد کے لیے ایک سرکٹ میں ان کی ریسورسز ڈلے ہوئے ہیں جس میں سے وہ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں. تو وہ ٹیکنالوجی جو پاکستان آتی بھی ہے، آج بھی پاکستان کے پاس بہت ساری ٹیکنالوجی جس سے ہم لوگوں کی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں، مگر وہ ڈپلوائے نہیں ہوتی اس پرپس کے لیے. اس کی وجہ سادہ سی یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ساری کی ساری جو ہے وہ کیپٹلسٹ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ انہی کے کنٹرول میں رہے گی جب تک ایک پولیٹیکل ریولوشن نہیں ہوتا جو کہ پھر سائنس کو، ٹیکنالوجی کو جو ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے نہ استعمال کرے. سو ان ادر ورڈز، ان آرڈر ٹو اکمپلش واٹ یو آر سیئنگ کہ ایک سائنٹیفک ریولوشن اور ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہو، آئی تھنک پرولٹیرین پاور، ورکنگ کلاس پاور از نیسسری. اور یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ بار بار ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا، کیا حاصل کیا. میں تو بالکل بھی ایسے نہیں سمجھتا. میں تو سمجھتا ہوں 20th سینچری نے از دا موسٹ ریڈیکل سینچری ان ہیومن ہسٹری، جس نے بالکل انسانیت کی شکل تبدیل کر دی. یہ جو ویتنام اور چائنا اور سوویت یونین کا ریولوشن تھا 19th سینچری کے مقابلے میں 20th سینچری تو بالکل ٹرانسفارم سینچری ہے. اور کوئی بھی آپ اعداد و شمار، یہ اسٹیون پنکر کی کتاب دیکھ لیں انلائٹنمنٹ ناؤ، although I don't agree with his conclusions، مگر اعداد و شمار سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے. So anyway, political revolution is necessary in order to ensure that technological change as well. دوستوں ساتھیوں، رچرڈ وولف اور پال ریزنک کا جو نقطہ نظر ہے سوویت یونین پہ، اور جو لینن کا نقطہ نظر ہے اور ہمارا نقطہ نظر ہے، وہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. رچرڈ وولف اور پال ریزنک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سوویت یونین ایک اسٹیٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی اس سینس میں تھی کہ سوویت یونین ایک استحصالی معاشرہ تھا، اور وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو اسٹیٹ انٹرپرائزز تھیں وہ سوشلسٹ انٹرپرائزز تھیں. اور اس کی وجہ یہ ہے، ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ انٹرپرائزز میں جو فیصلے ہوتے تھے وہ ایک بیوروکریسی کرتی تھی، اور کیونکہ فیصلے جو ہیں کہ اسٹیٹ انٹرپرائزز کتنا پروڈیوس کریں گے وغیرہ وہ ایک بیوروکریسی کرتی ہے، لہٰذا ہم اس کو کیپٹلزم ہی سمجھیں گے.
جبکہ لینن کا نقطہ نظر اس کے مقابلے میں بالکل ڈفرینٹ ہے. لینن کا نقطہ نظر یہ نہیں تھا کہ تمام سوویت یونین جو ہے وہ اسٹیٹ کیپٹلسٹ ہے. لینن کا نقطہ نظر یہ تھا 1921 میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں سوویت یونین کے اندر 5 مختلف سیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جس میں سے ایک سیکٹر سوشلسٹ ہے اور ایک سیکٹر اسٹیٹ کیپٹلسٹ ہے. اب یہ اسٹیٹ کیپٹلسٹ سیکٹر کب پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا, کیوں پیدا ہوا, اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ شروع میں 1917 کے اندر ہی 1918 کے اندر انہوں نے ایک پالیسی اپنائی جس میں جو سرپلس فوڈ پروڈکشن تھا وہ کسانوں سے وہ لے کے مزدوروں میں دے دیا کرتے تھے, تقسیم کر دیا کرتے تھے. اس میں کسی قسم کی کوئی کیش ٹرانزیکشن نہیں تھی, کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی منی ٹرانزیکشن نہیں تھی. وہ ڈائریکٹلی اپروپریٹ کر لیتے تھے جو سرپلس پروڈکشن تھی کسانوں سے. اس کو وار کمیونزم کی پالیسی بھی کہا گیا تھا, اور لینن بھی اس کو کہتا ہے کہ یہ قسم کی کمیونسٹ پالیسی تھی. مگر پھر لینن کہتا ہے کہ یہ غلط پالیسی تھی, کیونکہ ابھی لارج اسکیل انڈسٹری ساری تباہ ہو چکی تھی, اور کیونکہ ہم ایک بیکورڈ سوسائٹی کے اندر سوشلزم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, تو یہاں پر جو کیا کہتے ہیں زراعت ہیں وہاں پہ ابھی لارج اسکیل انڈسٹری نہ ہے, اور انفیکٹ پیٹی بورژوا پروڈکشن زیادہ ہے اور کیپٹلسٹ فارمنگ ہے, کیونکہ ہم نے بڑے بڑے لینڈ لارڈس کو تو ہٹا دیا ہے, مگر لینڈ لارڈس کی جگہ ایگریکلچر پر بیسکلی کولاک کیپٹلسٹ فارمرز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. اب لینن نے یہ کہا کہ ان کولاکس کے ساتھ اور کسانوں کے ساتھ, پریزنٹ پروپرائٹرز کے ساتھ جو سوویٹ اسٹیٹ ہے ان کو ایک ڈیل کرنی پڑے گی. سو 1921 میں اس نے یہ کہا کہ اب ہم ڈائریکٹلی اپروپریٹ نہیں کریں گے, بلکہ ہم یہ کریں گے کہ ان سے خریدیں گے. ان سے ایک اسٹیٹ جو ہے وہ پرائس ڈکلیئر کرے گی, جس پرائس کی بیسس پہ ہم ان سے جو ہے وہ چیزیں خریدا کریں گے. تو یہ ایک قسم کی کنسیشن ہے پریزنٹ پروپرائٹر کو کہ وہ چیز پروڈیوس کرے اور پھر سوویٹ اسٹیٹ ان سے وہ چیز خرید لے گا. تو وہ ایک قسم کا کیپٹلسٹ ہی بن جاتا ہے کہ یا اسمال اسکیل پروڈیوسر بن جاتا ہے کہ وہ پروفٹ کے لیے, منافع کے لیے بنا رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو انٹرپرائزز ہیں ان کو بھی اپنی اکاؤنٹنگ ٹائٹن کرنی پڑے گی, کیونکہ ان کو بھی اب منڈی سے, مارکیٹ سے وہ جو چیزیں ہیں وہ خریدنی پڑ رہی ہیں, ڈائریکٹلی اپروپریٹ نہیں ہو رہی, اور اس سے وہ بہتر مینجمنٹ اپنی انڈسٹری کو بھی بہتر مینیج کریں گے. ان کو اب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی انٹریکشن ہوگی, جس سے وہ زیادہ اکانومائز کریں گے اور بہتر چیزوں کو مینیج کرنا شروع کریں گے. اور تیسری بات یہ تھی کہ لینن نے یہ بھی کہا کہ کچھ ہم کنسیشنز یہ بھی کریں گے کہ کچھ کیپٹلسٹ کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ اگر کوئی خاص ایسی چیز ہے جو ہم نہیں بنا سکتے وہ آ کے بنا بھی سکتے ہیں, آ کے کچھ سیکٹرز وغیرہ کے اندر ہم یہ کنسیشنز کریں گے. مگر پولیٹیکل پاور جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ, مزدور طبقے کے پاس رہے گی. اب یہ ساری کنسیشنز اس نے کیوں کی؟ اس نے یہ اس لیے کی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس جب تک لارج اسکیل انڈسٹری نہیں ہوگی اور ہمارا کلچرل لیول نہیں بڑھے گا, اس وقت تک یہ کنسیشنز کرنا بڑا ضروری ہے, اور ان کنسیشنز کے ذریعے ہم لارج اسکیل انڈسٹری بھی بنا سکیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم کلچرل لیول بھی لوگوں کا ریز کر سکیں گے. ہم لوگوں کو سکھا سکیں گے کہ اکنامکلی اسپیکنگ آپ نے جو ریسورسز استعمال کرنے ان کا ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن کس طرح سے کی جائے, ان کو کس طرح سے ایلوکیٹ کیا جائے. تو اس لیے 1921 کے اندر یہ نیو اکنامک پالیسی بنائی گئی, اور اس نیو اکنامک پالیسیز میں جو کنسیشنز کی گئیں اس کے نتیجے میں جو سیکٹر بنا, خاص طور پہ جو ریاست خریدتی تھی گرین پیزنٹ سے, اور جو ریاست نے الاؤ کیا کچھ پرائیویٹ کیپٹلسٹ کو ود ان سرٹن لمٹس, جس طرح چین نے بھی الاؤ کیا ہوا ہے ود ان سرٹن لمٹس کہ وہ سرمایہ کاری کر سکتی ہیں. اور پھر تیسرا یہ کہ کس طرح سے جو اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کو بھی منڈی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. تو اس سیٹ اپ کو, نیو اکنامک پالیسی کے سیٹ اپ کو لینن نے نام دیا کہ یہ ایک قسم کا اسٹیٹ کیپٹلزم ہے. اب اس سے مراد لینن کی یہ نہیں تھی کہ پورے کا پورا سوویت یونین اسی قسم کا اسٹیٹ کیپٹلزم ہے جس طرح کا یو ایس اے میں اسٹیٹ کیپٹلزم ہے, یا جس کو لینن کہتا تھا اسٹیٹ مونوپولی کیپٹلزم, جو کہ امپیریلزم کی وہ کہتا تھا یہ امپیریلزم ہے. سوویت یونین کو نہ تو وہ امپیریلسٹ کنٹری سمجھتا تھا اور نہ ہی وہ اس کو بیسکلی کیپٹلسٹ سمجھتا تھا, بلکہ یہ کہتا تھا کہ ہاں ایک سیکٹر ضرور ہم نے پیدا کیا ہے جو کہ اسٹیٹ کیپٹلسٹ ہے. اس پوری ایک سیکٹر ایسا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ لکھتا ہے کہ جو کہ سوشلسٹ ہے, آج بھی سوشلسٹ ہے, اور ایک سیکٹر ایسا ہے جو اسٹیٹ کیپٹلسٹ ہے. اب بات یہ ہے
کہ یہ ایک نیو اکنامک پالیسی 1928 تک چلی، 1921 سے 1928 تک چلی، جس کے بعد یہ نیو اکنامک پالیسی ختم کر دی گئی. جو ایگریکلچر تھا اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر کلیکٹیوائزیشن شروع کی گئی، اور جو پیزنٹ پروپرائٹر تھا آن دا ہول اس کو کلیکٹیو فارمز کا حصہ بنایا گیا، کوآپریٹیوز اور کلیکٹیو فارمز وغیرہ کا حصہ بنایا گیا، اور بعد میں ایون اسٹیٹ فارمز وغیرہ کا حصہ بنایا گیا. ایٹ دا سیم ٹائم جو پرائیویٹ کیپٹلسٹ تھے وہ تو آئے ہی بہت کم، جتنے کو آئے تھے ان کو بھی تقریباً 1928 کے ارد گرد وائنڈ اپ کر دیا گیا. اور تیسرا یہ تھا کہ 1928 کے بعد لارج اسکیل انڈسٹری کی کنسٹرکشن پورے سوویت یونین میں ایک بہت بڑے پیمانے پر شروع ہوئی، جس کے بارے میں لینن یہ کہتا ہے کہ جب لارج اسکیل انڈسٹری کنسٹرکٹ ہوگی تو پھر سوشلزم کی جو ایکچوئل اکنامک فاؤنڈیشن ہے وہ کنسٹرکٹ ہوگی. تو لہٰذا لینن کا کبھی رچرڈ وولف اور پال ریزنک والا نقطہ نظر نہیں تھا. مثال طور پہ لینن کا نقطہ نظر یہ نہیں تھا کہ کیونکہ کوئی ایک سینٹرل پلان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون کہ کتنی پروڈکشن ہو رہی، کتنی پروڈکشن نہیں ہو رہی، ویجز کیا ہیں کیا نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو لہٰذا اس سے یہ مراد لے لی جائے کہ یہ اب سوشلسٹ اکانومی نہیں ہے بلکہ کیپٹلسٹ اکانومی ہے، کیونکہ جو فیکٹری کے اندر ورکرز ہیں وہ نہیں فیصلہ کر رہے کہ ویجز کیا ہیں کیا نہیں ہوں گی. کسی انڈیویجول فیکٹری میں وہ اپنے فیکٹری کے حوالے سے یہ فیصلے نہیں کر رہے. اب بات یہ کہ اگر ہم سوویت اکانومی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے یو ایس ایس آر کے اندر لینن نے اور بولشوک پارٹی نے ڈائریکٹ ورکرز مینجمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی تھی، جس کے اندر ورکرز جو تھے وہ فیکٹری کے لیول پہ ہی یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کیا ویجز ہوں گی، کتنا پروڈیوس ہوگا، کیسے نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. مگر یہ ایک بہت بڑا اکنامک ڈیزاسٹر ثابت ہوا، کیونکہ لینن بھی لکھتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب یہ ورکرز مینجمنٹ انٹروڈیوس کی گئی تو ورکرز کا وہ کلچرل لیول نہیں تھا کہ وہ اکنامک کہ وہ ان انٹرپرائزز کو اچھی طرح چلا سکیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سنگل پرسن مینجمنٹ انٹروڈیوس کی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک بندہ فیکٹری کا مینیجر ہوگا، سارے ورکرز مینیجر نہیں ہوں گے، وہ منتخب کر لیں کسی مینیجر کو جو کہ وہ اس فیکٹری کو چلائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیٹ اپ کیا اسٹیٹ کمیٹی، ایک سیٹ اپ کی جو کہ اکنامک پلاننگ کرتی تھی فار دا پبلک اکانومی، اس کا نام تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری انٹرپرائزز جتنی بھی ہیں وہ ہمیں اعداد و شمار بھیجیں کہ کتنی پیداوار ہو رہی، کتنی پیداوار نہیں ہو رہی. اور پھر اسٹیٹ نے نیشنل لیول پہ یہ طے کرنا شروع کیا کہ مختلف اشیاء کی قیمتیں کیا ہوں گی، لوگوں کی تنخواہ کتنی ہوگی، اور انٹرپرائزز ان کو بھیجتے تھے، بتاتے تھے کہ ہم نے پچھلے سال یا پچھلے 6 مہینے میں اتنی پیداوار کی ہے. اس کے حساب سے کیا کہتے ہیں جو پلان تھا ان کو اس فیڈ بیک کے حوالے سے بتاتا تھا، کہتا تھا کہ اچھا آپ کوشش کریں کہ اب آپ نے 10% سے جو ہے نا پیداوار انکریز کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کی اتنی سپلائی کی ضرورت ہے. اور وہ یہ دیکھتے تھے سب سے پہلے جو پلانرز تھے کہ سوسائٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کس کو کتنا پیدا کرنا پڑے گا اور کیا چیز پیدا کرنی پڑے گی. اس طرح سے پھر وہ ٹارگیٹس دیتے تھے، اب ہر انٹرپرائز کو ٹارگیٹ ملتا تھا. اب یہ نہیں کہ وہ ٹارگیٹ لیگلی بائنڈنگ تھا، بائی دی وے یہ بھی نہیں تھا کہ وہ لیگلی بائنڈنگ تھا. اگر ٹارگیٹ نہیں میچ کرتا تھا تو کوئی اس کے کوئی بہت بڑی سزا نہیں ہوتی تھی یا کوئی کرمنل اوفینس نہیں یہ سمجھا جاتا تھا. صرف یہ تھا کہ یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے اور آپ نے اس کو میٹ کرنا ہے تاکہ اوور آل اکانومی کی جو ہے پلاننگ کی جا سکے. اب دیکھیں نا، یہ جو لوگ تھے جو کہ پلاننگ کرتے تھے یہ بھی مزدوروں کے نمائندے تھے، یہ بھی مزدور تھے میں کہوں گا. مطلب ان میں ٹیکنیشینز تھے، ان میں اسٹیٹسٹکس کرنے والے لوگ تھے، اس میں اکانومسٹ تھے، اس میں بہت سارے سائنٹسٹ اور ٹیکنیکل قسم کے بھی لوگ تھے. یہ بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ بنا جس میں ہزاروں لوگ کام کر رہے تھے، جو کہ انفارمیشن بھیجتا تھا اور انفارمیشن ریلے کرتا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں پوری نیشنل اکانومی کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ پیدا کی تھی. بڑی ریمارکیبل بات ہے میں سمجھتا ہوں. مگر رچرڈ وولف اور پال ریزنک کا یہ نقطہ نظر ہے کہ نہیں، انڈیویجول فیکٹری یہ فیصلہ کرے کہ وہ انڈیویجول فیکٹری کتنا پروڈیوس کرے گی، کتنا پروڈیوس نہیں کرے گی، کوئی بیوروکریٹ یہ فیصلہ نہ کرے. تو لہٰذا پورا معاملہ جو ہے نا اس چیز کے ارد گھومتا ہے کہ ہم بیوروکریٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں، کون بیوروکریٹ ہے اور کون بیوروکریٹ نہیں. اب بیورو کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ڈیسک، یہ فرینچ کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ڈیسک، اور بیوروکریٹ کا مطلب ہے وہ بندہ جو کہ ڈیسک پہ بیٹھ کے کام کرے. اب ہم مارکسسٹ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر وہ بندہ جو ڈیسک پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے وہ کوئی سرمایہ دار ہے یا بڑا برا آدمی ہے یا جو بھی ہے. ایک بندہ جو اسٹیٹسٹکس پہ کام کر رہا ہے اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ پرو کیپٹلسٹ ہو مگر ضروری نہیں کہ وہ پرو کیپٹلسٹ ہو.
تو لہٰذا سوویت یونین نے ایسے ادارے قائم کیے، سوویت ریاست نے اور بولشوک پارٹی نے ایسے ادارے قائم کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ مختلف انٹرپرائزز کے درمیان کوآرڈینیٹ کریں کہ کون سی انٹرپرائز کیا پروڈیوس کری، کتنا پروڈیوس کر رہی ہے، اور ان کو ٹارگٹ دے کہ انہوں نے اپنی پیداوار کتنی بڑھانی ہے، 10% بڑھانی ہے، 5% بڑھانی ہے، 25% بڑھانی ہے۔ وہ ان کو انفارمیشن بھیجتے تھے، یعنی کہ یہ ادارے ان کو انفارمیشن بھیجتے تھے کہ اس سال اس 6 مہینے میں ہم نے اتنی پیداوار کی ہے، اور جو اسٹیٹسٹکس کا بیورو تھا وہ ان کو ٹارگٹ دیتا تھا کہ اچھا آئندہ آپ اتنی پیداوار کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو پرائسز وغیرہ ہیں وہ جو اسٹیٹسٹکس کا اگین جو پلاننگ کمیشن ان کا تھا، وہ یہ دیکھتا تھا کہ جو پرائسز وغیرہ ہیں مختلف کموڈیٹیز کی ان کو وہ چینج کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جو چیزیں سوسائٹی کے اندر عام ہونی چاہیے ویلفیئر کے لیے، ان کی پرائسز گرا دی جائیں۔ مثال طور پہ بریڈ اور فوڈ کی پرائسز بہت ہی کم تھیں سوویت یونین کے اندر، تاکہ کوئی انسان بھوکا نہ رہے۔ اسی طرح ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کی کوئی پرائس ہی نہیں تھی سوویت یونین کے اندر، اس پہ کوئی قیمت نہیں لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ فری ہے۔ اب یہ جو چیزیں جو سبسڈائز تھیں اور فری تھیں، ظاہری بات ہے کہ ان میں لیبر تو وہاں کام کرتا تھا، اور کہیں نہ کہیں سے لیبر کو کمپنسیٹ تو آپ کو کرنا ہے۔ تو اگر فرض کریں ایک اسکول، ایک یونیورسٹی، پورا ایجوکیشن سسٹم فری چل رہا ہے، تو ان کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں یا ان کے پاس جو اناج آ رہا ہے، وہ کس طرح سے کمپنسیشن ہو رہی ہے؟ وہ کمپنسیشن اسی طرح سے ہو رہی ہے کہ وہ جو دوسری کموڈیٹیز ہیں ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قیمتیں طے کی جا رہی ہیں، وہ یا تو ویلیو پہ کی جا رہی ہیں یا ویلیو سے تھوڑی سی بڑھ کے کی جا رہی ہیں، تاکہ ایک طرف جو انکم دی جا رہی ہے تمام لوگوں کو، اور دوسری طرف جو پرائسز اور آؤٹ پٹ کی جا رہی ہے، ان دونوں کے درمیان ان کی سپلائی اور ایگریگیٹ سپلائی اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے درمیان جو ہے نا وہ ہم آہنگی ہو۔ اگر فرض کریں کہ لوگوں کو انکمز بہت زیادہ دے دی جائیں اور پیداوار ہو ہی نہ، تو کیا ہوگا؟ انفلیشن ہو جائے گی۔ اگر فرض کریں کہ لوگ بہت ساری پیداوار کریں مگر لوگوں کو انکم ہی نہ دی جائے، تو کیا ہوگا؟ الٹ ہو جائے گا، چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں پڑی ہوں گی اور کوئی خریدے گا ہی نہیں، چیزیں جو ہیں وہ سٹورز میں پڑی ہوں گی اور کوئی خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح جو پلاننگ ان کا جو کمیشن تھا جو پلاننگ کرتا تھا، وہ انشور کرتا تھا کہ جو ایگریگیٹ سپلائی ہے اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ کوئی بڑا خوفناک قسم کا ادارہ تھا، تو یہ بھی نہیں تھا کہ جو ان کے فیصلے تھے وہ بائنڈنگ تھے۔ وہ صرف ڈیٹا اکٹھا کرتے تھے اور پھر ٹارگٹ دیتے تھے مزدوروں کو، فیکٹریز کو، انٹرپرائزز کو، کہ آپ نے اب جو ہے نا اتنی پیداوار کرنی ہے۔ اور ہاں، ویجز جو ہیں وہ نیشنل لیول پہ سیٹ ہوتی تھیں، مثال کے طور پہ کہ جی اس کیٹیگری کے ورکر کی یہ ویج ہے، اس کیٹیگری کے اور اس کیٹیگری کے ورکر کی یہ ویج ہے۔ تو لہٰذا عرض یہ ہے کہ رچرڈ وولف اور لینن کی آرگیومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رچرڈ وولف اور پال ریزنک یہ کہہ رہے ہیں، اور ٹونی کلف بھی یہ کہتا ہے، اور مختلف ٹروٹسکائٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ بولشوک پارٹی تو ہے وہ بیوروکریٹائز ہو چکی تھی، سوویٹ اسٹیٹ بیوروکریٹائز ہو چکا تھا، اور بیوروکریسی جو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ کلاس تھی، یعنی کہ سوویٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بیسکلی بیوروکریسی سے ڈومینیٹ تھا جو کہ کیپٹلسٹ تھی، اور بولشوک پارٹی کے بارے میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ ایکسپلوئٹ کرتی تھی لوگوں کو۔ یہ ٹونی کلف کہہ رہا ہے اور یہ پال ریزنک کہہ رہے ہیں، جبکہ لینن یہ نہیں کہہ رہا۔ لینن یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بیوروکریسی موجود ہے اور وہ ہمیں وقتاً فوقتاً تنگ کرتی رہتی ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر ہم کام بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو مختلف جو ایڈمنسٹریٹو کام ہیں وہ بھی کرنا ضروری ہیں، اور اس میں بیوروکریٹس بڑے پیسے بھی کھا جاتے ہیں۔ کچھ اچھے بیوروکریٹس بھی ہیں جو کہ جس کو کہنا چاہیے کہ ڈیسک ورکرز ہیں، اسٹیٹسٹیشنز ہیں، اور لوگ ہیں جو کہ پرولٹیریٹ اسپرٹ سے کام کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیوروکریٹس ہیں اسٹیٹ کے اندر جو کہ پرانی بیوروکریٹک اسپرٹ سے کام کرتے ہیں، مگر بحیثیت مجموعی یہ ادارے جو ہیں یہ پرولتاریہ ادارے ہیں، یہ مزدور طبقے کے ادارے ہیں، یہ مزدور طبقے کی ریاست اور مزدور طبقے کی پارٹی نے سیٹ اپ کیے ہیں اس مقصد سے کہ اکنامک کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو لینن کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیٹ کہ کوئی بھی ایسی ریاست جو کہ نیشنل لیول پہ پلاننگ کرے گی، دیکھیں کوئی بھی ایسی ریاست جو نیشنل لیول پہ پلاننگ کرے گی، کوئی بھی ایسی مزدور ریاست جو کہ نیشنل لیول پہ پلاننگ کرے گی، اس کو کوئی نہ کوئی پلاننگ کمیشن تو بنانا پڑے گا۔
اور اس پلاننگ کمیشن میں کون لوگ بیٹھے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے وہ لوگ تو نہیں بیٹھے ہوں گے جو کہ جوتے بنا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہ اس کام کو سمجھتے ہیں کہ اس پلاننگ کیسے کی جائے. یعنی کہ اس میں اسٹیٹسٹکس کے لوگ ہوں گے، اس میں اکنامکس کے لوگ ہوں گے، اس کے اندر ٹیکنیکل ایڈوائزرز ہوں گے، اس کے اندر سائنٹسٹ ہوں گے، اس کے اندر اس قسم کے بہت سارے لوگ ہوں گے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اور نوکریاں بھی ہوں، وہ فیکٹریوں کے اندر کام کریں اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کام کریں، یہ ممکن ہے ضرور. مگر آبویسلی کچھ پروفیشنل سٹاف ہوگا جن کا سولی یہ کام ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو کوآرڈینیٹ کریں اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کریں. اکانومسٹ ہوں گے، وہ اس قسم کے لوگ ہوں گے. تو کوئی بھی سوشلسٹ ریاست جو نیشنل پلاننگ کرے گی اس کو کوئی نہ کوئی پلاننگ کمیشن بنانا پڑے گا. اب جو ریزنک اور ولف کی آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پلاننگ کمیشن ہے یہ تو بیوروکریٹک ہے، یہ ایک بیوروکریسی ہے. یہ پلاننگ کمیشن جو ہے یہ فیصلے کر رہا ہے مزدوروں کے بہاف پہ. جو فیکٹری کے اندر مزدور ہے اس کو خود یہ فیصلے کرنے چاہیے جو پلاننگ کمیشن کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہٰذا یہ ایک کیپٹلسٹ ریلیشن شپ ہے کہ پلاننگ کمیشن مزدوروں کے بہاف پہ فیصلے کیوں کریں. اب اس میں دو فالٹس ہیں اس آرگیومنٹ میں. پہلی بات تو یہ کہ پلاننگ کمیشن مزدوروں کے بہاف پہ فیصلے نہیں کرتا تھا، مزدوروں کو ٹارگٹ دیتا تھا، فیصلہ مزدور ہی کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ پلاننگ کمیشن خود مزدوروں نے بنایا ہے، مزدوروں کی پارٹی اور مزدوروں کی ریاست نے بنایا ہے کہ بھئی ہمارے درمیان وہ یہ کرو. اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ آرگیومنٹ قبول کر لی جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کی نیشنل پلاننگ جو ہے وہ ہم قبول نہیں کر سکتے ایز سوشلسٹ. ہمیں بلکہ یہی سوچنا چاہیے کہ ہر انڈیویجول فیکٹری کے اندر مزدور خود طے کریں کہ ویجز کتنی ہوں گی، کتنی پیداوار ہوگی اور کس طرح پیداوار ہوگی اور ان کی قیمتیں کیا ہوں گی. اگر ہر انڈیویجول فیکٹری میں مزدور خود طے کریں گے کہ قیمتیں کیا ہوں گی اور کتنی تعداد میں چیزیں پروڈیوس ہوں گی اور ویجز کیا ہوں گی، تو پھر تو انارکی آف پروڈکشن ریٹرن ہو جائے گی، جس پہ کارل مارکس نے تنقید کی. کیا کہ پھر کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی فیکٹریوں کے درمیان کہ اگر میں 100 جوتے بنا رہا ہوں اور کوئی اور فیکٹری مزید 100 جوتے بنا رہے ہیں اور ضرورت صرف 100 جوتوں کی تھی تو 200 جوتے پروڈیوس ہو جائیں گے اور جوتے ایکسٹرا پروڈیوس ہو جائیں گے، پہننے والے لوگ کم ہوں گے، کوآرڈینیشن ختم ہو جائے گی. جیسے ہی آپ کوآرڈینیشن کے لیے کوئی ادارہ بنائیں گے نیشنل لیول پہ تو وہ تو اسٹیٹسٹیشنز، اکانومسٹس اور ٹیکنیشینز اور اس قسم کے لوگوں کا ادارہ ہی ہوگا. تو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ادارے کو ہمیشہ جمہور کے تابع ہونا چاہیے، ورکرز کے تابع ہونا چاہیے، ان پر حکمرانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے ڈیموکریٹک کنٹرول میں رہے. تو اب اکنامک کویشچن ایک پولیٹیکل کویشچن بن جاتا ہے، اور پولیٹیکل کویشچن اس سینس میں بن جاتا ہے کہ ہمیں یہ اسیس کرنا پڑتا ہے کہ سوویت اسٹیٹ کیا واقعی ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ ہے یا کچھ اور تھا. تو اس پہ لینن بڑا کلیئرلی بار بار یہ ایمفسس کر کے، کہیں پہ بھی لینن نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جو ہمارا اسٹیٹ ہے وہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ ہے اور سوویت پاور جو ہے وہ ورکرز کی پاور ہے. اب پھر اس کے بعد انارکسٹ اور ٹروٹسکیسٹ نے یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں جی، جب اسٹالن آ گیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ اب جو ہے یا تو ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ رہی نہیں، بیوروکریٹک کیپٹلزم سوشلزم بن گیا، یا پھر وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اسٹالن آ گیا تھا تو یہ تو ایک اسٹیٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی بن گئی تھی کیونکہ بیسکلی بیوروکریسی ٹک پاور ان دا نیم آف ورکرز. اب یہ آرگیومنٹ جو ہے مارکسسٹ لیننسٹ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے کیونکہ رچرڈ ولف اور ریزنک یہ کہہ رہے ہیں کہ سوویت یونین بیسکلی ایک ایکسپلائٹیٹو اسٹیٹ تھا، جبکہ لینن یہ نہیں کہہ رہا. اسٹیٹ جو ہے وہ ورکرز کا اسٹیٹ تھا، اور ہاں اس میں بیوروکریٹ ضرور تھے مگر بیوروکریٹس کا اسٹیٹ نہیں تھا، ورکرز کا اسٹیٹ تھا. اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن کلاس ہوتی ہے اور بیوروکریسی کوئی کلاس نہیں ہوتی. بیوروکریسی جو ہے وہ ایک قسم کا کام ہوتا ہے، بذات خود وہ ایک طبقہ نہیں ہے. آخر میں یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی سوسائٹی کو جب ہم سوشلسٹ کہتے ہیں تو کس بیسس پہ کہتے ہیں. مثال طور پہ یو ایس ایس آر کو آپ اور میں سوشلسٹ مانتے ہیں، ہم اس کو کیپٹلسٹ نہیں مانتے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یو ایس ایس آر کے اندر بھی لینن نے خود نیو اکنامک پالیسی جو ہے وہ نافذ کی، جس کے نتیجے میں بہت ساری کنسیشنز کی کیپٹلزم کو. اور لینن خود لکھتا ہے کہ بیکورڈ سوسائٹی کے اندر آپ کو بہت ساری کنسیشنز کرنی پڑیں گی کیپٹلزم کے حوالے سے. اور انفیکٹ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ٹرانزٹری پیریڈ میں کیپٹلزم کے کچھ ایلیمنٹس اور سوشلزم کے کچھ ایلیمنٹس مکس ہوں گے اور پھر ہی ہم پیور سوشلزم کمیونزم کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکیں گے. بیکورڈ سوسائٹی میں یہ مکسچر انیویٹیبل ہے، مگر اس مکسچر کے باوجود
اور ایون موڈ آف پروڈکشن میں اکانومی کے اندر مکسچر ہے نا، اس مکسچر کے باوجود لینن یہ کہتا ہے کہ یو ایس ایس آر ایک ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ ہے، ورکر اسٹیٹ ہے، یہاں پہ ایک مزدور طبقہ جو ہے وہ اقتدار رکھتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی ریاست کا نام یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلکس رکھا، کہ یہ سوشلسٹ سوسائٹی ہے، سوشلسٹ اسٹیٹ ہے۔ اگرچہ ابھی سوشلزم کی طرف وہ بڑھ رہے تھے، ابھی سوشلزم کو وہ اپنے نقطہ نظر سے اور حقیقت یہ کنسٹرکٹ کر رہے تھے۔ تو جیسے میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں پہلے بھی کہ کیپٹلزم اور سوشلزم کی جو ٹرانزیشنز ہیں وہ بڑی مختلف ہیں۔ جب فیوڈلزم سے کیپٹلزم ٹرانزیشن ہوئی تو سرمایہ داری ادارے، معاشی ادارے پہلے قائم ہو چکے تھے، سرمایہ دار طبقہ بھی پیدا ہوا، سرمایہ داری معاشی ادارے قائم ہو چکے تھے، کیپٹلسٹ انٹرپرائزز بن چکی تھیں، اور پھر کیپٹلسٹ نے اسٹیٹ پاور آخر میں جا کے حاصل کی۔ مگر سوشلسٹ کنسٹرکشن اس کے الٹ ہوتی ہے، وہ اس طرح سے کہ کیپٹلزم کے اندر یہ دو طبقے کیپٹلسٹ اور ورکر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابھی سوشلسٹ ادارے، معاشی ادارے ایز سچ تیار نہیں ہوتے، لارج اسکیل انڈسٹری تیار ہو جاتی ہے، پھر پرولٹیریٹ جو ہے وہ اقتدار حاصل کر لیتی۔ اب اقتدار حاصل کرنے کے بعد ان کو سوشلسٹ اکانومی بنانی پڑتی ہے، یعنی کہ جو کیپٹلسٹ ٹرانزیشن تھی اس میں کیپٹلسٹ اکانومی پہلے بن جاتی ہے اور پولیٹیکل ٹرانزیشن بعد میں ہوتی ہے، اور یہاں پہ سوویت یونین کے کیس میں پولیٹیکل ٹرانزیشن پہلے ہو گئی اور اکنامک ٹرانزیشن جو ہے وہ بعد میں ہو رہی ہے۔ تو بالکل ان اکنامک اور پولیٹیکل ٹرانزیشن کا جو سیکوینسنگ ہے وہ ریورس ہوئی ہوئی ہے ان دونوں ٹرانزیشنز میں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ لینن کی تحریروں میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں، وہ کئی جگہ لکھتا ہے۔ اس وجہ سے کنفیوژن بہت پیدا ہو رہی ہے اس کوشچن پہ۔ اب پرولٹیریٹ پاور جب لے لیتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر، تو لینن یہ کہتا ہے کہ اب یہ سوشلسٹ سوسائٹی ہے، اب یہ سوشلسٹ سوسائٹی ایک سوشلسٹ اکانومی کو کنسٹرکٹ کرے گی، جس میں ہو سکتا ہے کافی ٹائم لگے، کافی عرصہ لگے، خاص طور پہ اگر وہ بیکورڈ سوسائٹی میں ہے تو وہاں پہ وہ اس کو لارج اسکیل انڈسٹری پیدا کرنے میں اور ایگریکلچر کی ٹرانزیشن میں کافی خاصا ایک پیریڈ لگے گا، ٹائم پیریڈ لگے گا، جس میں کہ کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ ایلیمنٹس مکسڈ ہوں گے۔ مگر بہرحال ہم اس مکسچر کے باوجود ان سوسائٹیز کو بالکل ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ان سوسائٹی سے جو کہ سامراجی سوسائٹیز ہیں، جو کہ جن کو ہم اسٹیٹ مونوپولی کیپٹلسٹ امپیریلسٹ سوسائٹیز کہتے ہیں۔ یعنی یو ایس ایس آر اور یو کے یا یو ایس اے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک سوشلسٹ سوسائٹی جس کے اندر ایک حصہ اسٹیٹ کیپٹلسٹ ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ ہے، وہ ایک ڈکٹیٹرشپ آف کیپٹلسٹ ہے۔ یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ اور جہاں تک ان کا تعلق ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس ایس آر در حقیقت ایک اسٹیٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی تھی، وہ فرق ہے ہی یہ کہ وہ یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ جس طرح یو ایس اے کے اندر ریاست کو استعمال کیا گیا مزدوروں کا استحصال کرنے کے لیے، اسی طرح یو ایس ایس آر کی ریاست بھی بنیادی طور پہ ایک استحصالی انسٹیٹیوشن تھی، اور جو کہ مزدوروں کا استحصال کرتی تھی۔ اب یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ جو ریاست تھی وہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ تھی، وہ ورکر اسٹیٹ تھا، اور وہ ورکرز کے استحصال کے خلاف جنگ کر رہی تھی۔ وہ جو سوویٹس تھے اس میں 1991 میں ان کو شکست بھی ہوئی، ہم مانتے ہیں، مگر بہرحال جتنی دیر وہ قائم رہے ادارے، جو مزدور طبقے کے ادارے تھے، تو انہوں نے مزدوروں کو ایمانسپیٹ کیا، انہوں نے مزدوروں کو آزاد کیا، انہوں نے لارج اسکیل انڈسٹری کنسٹرکٹ کی، انہوں نے کیا کہنا چاہیے، انکریڈیبل ویلفیئر دیا ورکنگ کلاس کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے مزدوروں کو ایکسپلوئٹ کیا ایٹ آل، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، کہ سوویت یونین کے اعداد و شمار آپ دیکھیں تو وہ انتہائی ایگیلیٹیرین سوسائٹی تھی، کہ جو ٹاپ لیول کے بیوروکریٹ بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی جو پیسے کماتے تھے، اور جو عام مزدور تھا اس میں 1:4 کا گیپ ہوتا تھا میکسیمم، جو کہ ایک بہت بڑا گیپ نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اگر امریکہ کے آپ دیکھیں تو جو غریب آدمی اور ان کے ٹاپ سی ای اوز وغیرہ ہیں، وہ 1:200 کا گیپ تک چلا جاتا ہے۔ ان کے جو ٹاپ ملینئر بلینئرز وغیرہ ہیں، وہ مزدوروں کے مقابلے میں مطلب جو کماتے ہیں اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا۔
تو لہٰذا میں نہیں ان لوگوں میں سے جو سمجھتا ہے کہ سوویت یونین سوویت اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی بیوروکریٹس کا اسٹیٹ تھا. اس میں بیوروکریسی ضرور تھی مگر وہ بیسکلی ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ تھا. اسی لیے ہم اس کو ایک سوشلسٹ سوسائٹی مانتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے سوشلزم مکمل طور پہ کنسٹرکٹ کر لیا تھا, کمیونزم کنسٹرکٹ کر لیا تھا, تمام طبقات جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے, مگر یہ کہ فنڈامنٹلی وہ جو اسٹیٹ ہے وہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ تھا. دیکھیں نا کامریڈز, جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ودرنگ اوے آف دا اسٹیٹ کیوں نہیں شروع ہوگی سوویت یونین میں, تو اس کا جواب تو بڑا آبویس ہے کہ جب سوویت یونین کے اوپر پوری سامراجی قوتوں کی یلغار ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ بھئی اس کو مطلب انائلیٹ کر دیا جائے جس طرح فیشسٹوں کی کوشش تھی, اور پھر اس کے بعد کہ ان کو نیوکلیئر ہتھیار سے بلیک میل کیا جائے, تو obvious بات ہے کہ بھئی اس سچویشن میں ریاست تو قائم رہے گی. ریاست اس سچویشن میں ختم نہیں ہو سکتی. تو ریاست تبھی ختم ہوگی یا ودر وے اسٹیٹ ہوگا جب وہ کلاس کانٹرڈکشن ختم ہوگی, اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ جب کلاس کانٹرڈکشن ختم ہوگی تبھی وہ صرف سوویت یونین نہیں پوری دنیا پھر کمیونسٹ اسٹیج کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکے گی. اٹ ہیز ٹو بی انٹرنیشنل. اس پوائنٹ پہ جو ٹراٹسکائٹس کہتے ہیں کہ بھئی کمیونزم کی ناٹ بی کنسٹرکٹیڈ وداؤٹ این انٹرنیشنل ریولوشن, وہ ٹھیک کہتے ہیں. سوشلزم کین بی کنسٹرکٹیڈ وداؤٹ این انٹرنیشنل ریولوشن, بٹ کمیونزم واقعی کی ناٹ بی کنسٹرکٹیڈ وداؤٹ این انٹرنیشنل ریولوشن. اب انٹرنیشنل ریولوشن کا تعلق صرف اس چیز سے نہیں ہے کہ سوویت یونین کو اچھا ماڈل دیتا ہے برا ماڈل دیتا ہے, بٹ اٹ ڈیپینڈز آن دا کلاس اسٹرگل. کہ اب یونائٹڈ کنگڈم, فرانس اور یو ایس اے میں انقلاب کیوں نہیں ہوتا, ان کی اپنی طبقاتی جو لڑائی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا نا, اس کی کلاس اسٹرگل, ان سوسائٹیز کے اندر کلاس اسٹرگل کو دیکھنا پڑے گا. امریکہ کی کلاس اسٹرگل کی ناکامیابی کی وجہ جو ہے سوویت یونین پہ تو نہیں ڈالنی چاہیے. آفٹر آل امریکہ کی ورکنگ کلاس نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے, اس کی پارٹی نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے, اس کے حالات وغیرہ اسٹڈی کرنے پڑیں گے, یہ سب چیزیں اسٹڈی کرنی پڑیں گی. مگر میرا خیال ہے اٹس ناٹ فیئر ٹو سے کہ جہاں پہ کامیاب کلاس اسٹرگل ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا دوسری اسٹرگل کامیاب نہیں ہو رہی. میرا نہیں خیال کہ دس از اے کریکٹ انالیسس. میں انفیکٹ الٹ تھا کہ جب تک سوویت یونین قائم رہا ہم نے دیکھا امریکہ کے اندر, یو کے اندر, فرانس کے اندر, یورپ کے اندر, پوری دنیا کے اندر کلاس اسٹرگل جو ہے وہ بڑی ایڈوانسڈ رہی. اور جب سوویت یونین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ ٹوٹ گئی تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے کلاس اسٹرگل کو نقصان ہوا. تو اینی وے پوائنٹ یہ ہے کہ سوویت یونین نے سوشلزم کنسٹرکٹ کیا. ہم نے کبھی کسی نے یہ آرگیو نہیں کیا کہ سوویت یونین نے کمیونزم کنسٹرکٹ کیا. اور وہ اور ہم بھی اگر پاکستان میں انقلاب کریں گے اور دوسری دنیا میں انقلاب نہیں ہوتا تو ہم بھی ایک سوشلسٹ سوسائٹی کنسٹرکٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے. ہم ایک کمیونسٹ سوسائٹی نہیں کنسٹرکٹ کر سکتے جب تک کہ پوری دنیا کے اندر انقلاب نہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ مارکس کی جو فکرہ ہے نا کہ ہیومنز میک ہسٹری بٹ ناٹ ان سرکمسٹانسز آف دیئر اون چوزنگ, تو دل تو میرا یہی کرتا ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب ہو جائے اور کمیونزم آ جائے. مگر ریئلٹی یہی ہے کہ یہ پروسیس جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ کافی لمبا پروسیس ثابت ہوا ہے اور ہوئے گا آگے بھی. اس میں ہو سکتا ہے 1 آدھ سینچری بھی لگ جائے بیفور یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کیپٹلزم ایلیمنیٹ ہو جائے. اور پھر اگر یہ ہو جائے پوری دنیا میں کیپٹلزم ختم ہو جائے تو پھر تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی. مگر وہ آئیڈیل سچویشن جو ہے اسی طرح سے آگے کی طرف بڑھے گی کہ جب مختلف اسٹیٹس کے اندر بتدریج سوشلسٹ ریولوشنز اور سوشلسٹ کنسٹرکشن ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ ایک اسٹیٹ کر کے یا کپل آف اسٹیٹس ٹوگیدر وغیرہ اس طرح کر کے تو پھر کیپٹلزم کی ڈیفیٹ ہوگی. سائملٹینیس ڈیفیٹ آف کیپٹلزم آل اوور دا ورلڈ آٹومیٹکلی تو نہیں ہو سکتی. اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ جو کلاس کانشسنس ہے وہ کوئی یونیورسلی پوری دنیا میں ہم آہنگی سے تو نہیں بڑھتی نا. وہ کہیں زیادہ تیزی سے بڑھ جاتی ہے, کہیں کم, کہیں نہیں بڑھتی, کہیں پہ بہت ایڈوانس ہو جاتی ہے, کہیں پہ بہت بیکورڈ رہتی ہے. اور اس میں سبجیکٹو فیکٹرز بھی بہت ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کیسی ہیں, ان کی لیڈرشپ کیا کرتی کیا نہیں کرتی وغیرہ, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں نا. تو ایکول یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کے اندر برابر ہی کلاس اسٹرگل ہو اور اکٹھے جو ہے پوری دنیا کے اندر انقلاب ہو جائے جس طرح ٹراٹسکائٹس اکثر فینٹیسائز کرتے ہیں. اگر اکٹھے انقلاب نہیں ہوتا, سائملٹینیس ورلڈ ریولوشن نہیں ہوتا, تو آبویس بات ہے کہ پھر ایک دنیا کے ایک علاقے میں انقلاب ہوگا, دوسرے علاقے کے اندر سرمایہ داری ہوگی, دونوں کا مقابلہ ہوگا. اور اس سچویشن میں سوشلزم کی سٹیج سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا, کمیونزم کی سٹیج تک نہیں جایا جا سکتا. یعنی اسٹیٹ کو ودر اوے نہیں کر سکتا. ایکسٹینڈنگ آرمی کی آپ کو ضرورت پڑے گی, آپ کو لڑنا پڑے گا امپیریلزم کے خلاف, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اچھا, یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ ایک بڑا اسٹینڈرڈ جو ہے یہ موقف ہے
کہ بھائی کیونکہ جو ہے نا کسی دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہے اور کسی دنیا میں سوشلسٹ نظام ہے، تو ظاہری بات ہے اسٹیٹ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا گیا. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے بالکل صحیح ہے اور بالکل جائز ہے. یہ بات اب بس دیکھ لیں، خاص طور پہ جس طرح پاکستان کے کانٹیکس میں ہم ہمیشہ اب نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ تب تک رہیں گے جب تک کہ ہم پاکستان ایک پولیٹیکل اینٹی رہے گا، کیونکہ ہم لوگ ہر طرف سے ہاسٹائل نیبر سے سراؤنڈیڈ ہیں. ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف انڈیا. حالانکہ ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے وہ تقریباً ویسا ہی ہے، مگر کیونکہ ہاسٹیلٹی ہے اس لیے اسٹیٹ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا. یعنی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی اگر ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ بھئی آرمی کی ساری سازش ہے، وہ ایکچولی میں ایک نیڈ ہے نیشنل سیکیورٹی کی جو پوری ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو سوویٹ اسٹیٹ ڈیولپ ہوا تھا، آبویسلی وہ شروع پہلے دن سے ہی اس کو بڑی لڑائی کا سامنا تھا. پہلے دن سے ہی اس کو بہت جو ہے وہ رکاوٹیں اس کے لیے کھڑی کی گئی. ساری دنیا ان کے خلاف آ گئی، تو نیچرلی انہوں نے بھی وہی جو ہمارا ماڈل تھا نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کا، انہیں بھی وہ اڈاپٹ کرنا پڑا. اور اینڈ تک جتنے بھی یہ ریاستیں تھیں ان کو وہی ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کا ماڈل بننا پڑا. ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو بات طے ہے، میں بھی مانتا ہوں، سب مانتے ہیں. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، ہم نے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے ماضی میں تو نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، ہم آج کل 1920 میں تو نہیں ہے، ہم 2021 میں. ٹھیک ہے، 100 سال کا فرق پڑ گیا ہے، مینز آف پروڈکشن بہت چینج ہو گئے ہیں، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو گئے. ہم مارکسسٹ ہیں. مارکسسٹوں کا کیا نقطہ نظر ہے؟ مارکسسٹوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے سوسائٹی پروڈیوس کرتی ہے، جو بھی اس کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ بھائی اس کا آگے سے سپر سٹرکچر کیا ہوگا. جو اسٹیٹ ہے، ہر چیز ہے، وہ ایک سپر سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ انڈسٹری جو لگی ہے، انڈسٹری اور ہیوی انڈسٹری جو لگی ہے، وہ ایک خاص قسم کا سپر سٹرکچر ضرور پروڈیوس کرے گی. ٹھیک ہے، اس میں تعلق ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کا بھی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو دوسرے اسٹیٹس تھے جو ہاسٹائل تھے سوویٹ یونین کے خلاف، وہ کس بیسس پہ کھڑے ہوئے تھے؟ ان کی بھی تو جو بنیادی جو پروڈکشن جو ہو رہی تھی، وہ بھی تو اسی انڈسٹری، لارج اسکیل انڈسٹری کے اوپر ہو رہی تھی. اب سوویٹ یونین کا جو ہے وہ مقابلہ وہ کوئی یوگانڈا نے تو نہیں کیا، یا سوویٹ یونین کا مقابلہ جو ہے اس کے خلاف کوئی سوڈان تو نہیں کھڑا ہوا تھا، یا سوویٹ یونین کے خلاف جو ہے وہ کوئی جو ہے نا برکینو فوسو تو نہیں کھڑا ہوا تھا. سوویٹ یونین کے خلاف کون سے اسٹیٹس تھے جو سوویٹ یونین کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ وہ وہی اسٹیٹس تھے جہاں پہ لارج اسکیل انڈسٹری اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ جس لینن کہتا ہے کہ وہاں پہ امپیریلزم ڈیولپ ہو گیا تھا، ڈومینیشن آف فائنانس کیپٹلزم ہو گیا تھا. وہ سوسائٹیز تھی جو کہ سوویٹ یونین کے خلاف کھڑی ہوئی تھی. اب وہ کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ وہ اس وجہ سے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ ان کی اکنامک بیس وہ تھی. اس کا ہم جو ہسٹورک مٹیریلزم کے تناظر میں ہم اس ساری چیز کو اگر تجزیہ کریں، اب یعنی مسئلہ جب آپ جائیں، جب گہرائی میں اس کے جائیں، تو پھر وہ مسئلہ وہی سمجھ آ جاتا ہے نا کہ مسئلہ مین جو مسئلہ تھا وہ وہی تھا کہ بھئی جو مینز آف پروڈکشن تھی، جو پروڈکٹیو فورسز تھی، وہ اس قسم کی تھی کہ بھئی انہوں نے جو سپر سٹرکچر بنانا تھا وہ ایسا ہی بنانا تھا. ٹھیک ہے، سوڈان کا کوئی جو مینز آف پروڈکشن تھی وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ سوویٹ یونین کے ساتھ ٹکر لے. وہ جو مینز آف پروڈکشن تھا وہ تھا بنیادی طور پہ امریکہ کا، برطانیہ کا، فرانس کا، ان ممالک کا تھا. ہم ضرور اس کے اندر شامل ہوئے، مگر پرائمری اسٹرگل کا ڈرائیو ہم تو نہیں کر رہے تھے، یا ہمارا بورژوا طبقہ تو نہیں کر رہا تھا کہ یار ہم نے سوویٹ یونین کو کرنا ہے، پیچھے سے امریکہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے تناظر میں ہم یہ دیکھیں گے اب جب ہر طرف سوشلسٹ موومنٹس کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے. سوویت یونین نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا تھا، ہم اس کو مانتے ہیں، پوری 1/3 جو دنیا تھی وہ بلاک ان کے پاس تھا، مگر ڈیفیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اب ایک ایسا سسٹم سوچنا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ بھئی اتنے بڑی بڑی قوتیں جب آئی ہیں اور انہوں نے ٹرانزیشن انہیں کرنا پڑا. چائنا جو تھا، چائنا آیا تھا، وہاں پہ انقلاب آیا، مگر بہرحال انہوں نے اپنا جو موڈ آف پروڈکشن ہے وہ تو پھر کیپٹلزم کی طرف شفٹ کر دیا. باتیں کریں، یہ ساری بات کریں کہ یار نہیں ٹھیک ہے اس میں یہ اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، مگر بنیادی طور پہ بات یہ ہے نا کہ انہوں نے جو اپنی پروڈکشن کا طریقہ ہے وہ چینج کر دیا.
اس میں بہرحال انہوں نے جو مرضی. تو ہم نے اب بنیادی طور پہ اگر ہم نے ایک چیز سوچنی ہے کہ اب آج کے دن میں بالفرض ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اگر اتنا بڑا انقلاب لے بھی آئیں گے، بہت ہم کوششیں کر کے، تو وہ انقلاب تو بہت بھی ہوا تو زیادہ سے زیادہ ہم ویتنام بن جائیں گے، ٹھیک ہے، یا بہت ہم آگے گئے یا تو ہم زیادہ سے زیادہ جس طرح چائنا نے ترقی کر لی ہے اس طرح کی ترقی کر لیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی اتنی زیادہ پاسبل نہیں ہے. ہم بہت زیادہ جو ترقی کر سکتے ہیں چائنیز ماڈل یا ایگزسٹنگ ماڈل سے، وہ ہم زیادہ سے زیادہ بنگلہ دیش بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اگر واقعی میں جو ہمارا ایم ہے، ہمارا ایم کمیونزم ہے، اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ خیالی پلاؤ ہے، یہ تو پھر کی کہنے والی بات ہوگی، یہ تو ساری خیالی باتیں، خیالی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں پھر اس کے روٹ کاز پہ جانا پڑے گا، اور وہ روٹ کاز کیا ہے؟ وہ مینز آف پروڈکشن ہے، کس طریقے سے سوسائٹی پروڈیوس کرتی ہے. ابھی تک کا جو دور تھا، یعنی وہ سمجھیں آپ کے فرسٹ سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کا تھا، ابھی تک جو دنیا پروڈیوس کر رہی ہے چیزیں، وہ سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کی بیسس کے اوپر کر رہی ہے. مگر اب تھرڈ اور پھر اس سے آگے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن آ گیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک پروڈکشن کے نئے نئے طریقے آ گئے ہیں. مثال کے طور پہ 3D پرنٹنگ آ گیا ہے. یعنی وہ اب یہ دیکھیں، یہ جو پورا دنیا جو ہے نا، اب یہ ایسی نہیں ہے کہ جی امریکہ علیحدہ ہے، چائنا علیحدہ ہے، انڈیا علیحدہ ہے. یہ دنیا جو ہے یہ ایک گلوبل اکانومی بن چکی ہے. اس میں ایک جگہ پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر وہ کرائسس آ جاتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کرائسس جو ہے نا وہ صرف امریکہ میں ہو یا نیو یارک کے اندر ہو. وہ کرائسس کہیں بھی آ سکتا ہے. وہ کرائسس جو ہے وہ اگر جو ہے نا لائبیریا کے اندر بھی آ گیا نا، تو اس کی وجہ سے بھی گلوبل اکانومی پہ اثر پڑتا ہے. تو جو ورلڈ ہے، پورا کا پورا ورلڈ ٹریڈ جو ہے، پوری کی پوری ورلڈ اکانومی جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے. اب بنیادی طور پہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، اب اگر ہم اس تناظر میں سوچنا شروع کر دیں گے کہ جی صرف جو انتہا ہے ترقی کی یا جو انتہا ہے مینز آف پروڈکشن کی وہ فیکٹری سے میس پروڈکشن ہے، تو ہم تو واقعی میں پھر اسی سٹیج پہ سٹک ہوں گے کہ جہاں سے ہم آگے نہیں جا سکتے. ہم سوویٹ ماڈل ہے ہمارے پاس، یہ چائنیز ماڈل ہے. مگر جب ہم جدید طریقے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پروڈکشن ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آ چکی ہیں، بہت ساری ڈیولپ ہو چکی ہیں، مگر یہ ایک اتنی جیسے کہتے ہیں نا آئی نہیں ہے، پوری مارکیٹ میں نہیں آئی. یعنی ہر گھر میں ابھی وہ چیزیں نہیں آئی، مگر لیبز میں بن چکی ہیں، لوگوں کے جو ہابیسٹس ہیں ان کے اندر بن چکی ہیں. یہ ساری چیزیں کافی حد تک ڈیولپ ہو گئی ہیں. میرا یہ موقف ہے کہ اگر یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ساری یعنی جسے کہتے ہیں انفارمیشن ایج کی ساری ٹیکنالوجیاں ہیں، یہ پروڈکشن کے طریقے ایک سوسائٹی کے اندر رائج ہو جائیں، یا ایک پاکستان جیسے ملک کے اندر رائج ہو جائیں، تو وہ پوری دنیا میں، وہ پوری کی پوری دنیا کے اندر لارج سکیل انڈسٹری کو کولیپس کر دے گی. کیونکہ لارج سکیل انڈسٹری کے وہ جو ایک اکنامک بیسس میں کھڑے ہوئے نا، میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب پاکستان کے اندر 70 شوگر ملیں ہیں. اب یہ جو شوگر ملیں ہیں، جو اتنی بڑی بڑی شوگر ملیں ہیں، جو دن میں 10,000 کے جی نہیں سوری 10,000 ٹن پروڈیوس کرتے ہیں. 10,000 ٹن کہ 1,000 ٹن پروڈیوس کرتی ہے ایک فیکٹری، میرے خیال سے 10,000 ٹن پروڈیوس کرتی ہے. تو اب یہ جو 10,000 ٹن پروڈیوس ہو رہی ہے اور یہ 70 فیکٹریاں کر رہی ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ اکنامکس ہے پیچھے کہ یہ کر رہی ہیں نا. اب اگر ایسی سچویشن ہو جائے یا کوئی ایک ایسی مشین ڈیولپ ہو جائے جو کہ پر کے جی جو کاسٹ ہے وہ یہ اگر جو لارج سکیل جو انڈسٹریز ہیں یہ 100 روپے کی چینی بناتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کی کاسٹ کم کر کے 30 روپے پہ لے جائے، اور اس طرح کی لاکھ یا 2 لاکھ مشینیں یا 10 لاکھ مشینیں بن کے پھیل جائیں، تو یہ اس لارج سکیل انڈسٹری کو ختم کر دیں گی کہ نہیں کر دیں گی؟ کر دیں گی. اس کی اکنامک نیڈ ہی ختم ہو جائے گی. تو ایسی مشینیں جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایسی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بنے جو کہ سیدھا یہ جو بڑی پروڈکشن کو کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے اتنی بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر. اور اب پوری دنیا میں وہ فیکٹریاں 2-3 ممالک میں لوکیٹڈ ہیں، یا وہ چائنا میں لوکیٹڈ ہیں، یا وہ جاپان میں لوکیٹڈ ہیں، یا یعنی کچھ ممالک کے اندر وہ بڑی فیکٹریاں ہیں جس سے پوری دنیا کی پروڈکشن ہو رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی پروڈکشن ہو جائے کہ وہ اس وجہ سے اتنی ساری کنسنٹریٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ پوری دنیا میں فیکٹریز چند ممالک میں، کیونکہ وہ بہت چیپلی پروڈیوس کرتی ہیں، اس لیے یعنی ان کا بالفرض چائنا میں فیکٹری بنی ہوئی ہے، اس کو پورے دنیا میں سپلائی کرنا بہت زیادہ سستا ہوگا بنسبت اس کے کہ جی
نہ برازیل میں فیکٹری لگے وہ اتنی چیپلی نہیں پروڈیوس کر سکے گی جو چائنا میں پروڈیوس کرتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی ٹیکنالوجی بن جائے جو کہ ایسی اس اسکیل پہ پروڈیوس کرے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی پروڈکشن ہو، ایون چائنا کے اندر پروڈکشن ہو، وہ اس بڑی فیکٹری سے زیادہ سستی پروڈیوس کر دے، تو آٹومیٹکلی بڑی فیکٹری ختم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے مین تو پروڈکشن میں ایک ٹرانزیشن آ جائے گا. اب یہ جو ساری پروڈکشن ہے اسٹیٹ اور یہ ہر چیز، یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے، اس سارے کوشچن کے ساتھ. اسٹیٹ کو ٹیکسز، اب یہ جو کانسیپٹ آیا سارا جی ورچوئل کرنسی کا، اب اگر ورچوئل کرنسیز رائج ہو جائیں گی تو یہ تو اسٹیٹ کا بیڑا غرق کر دیں گی، ٹھیک ہے نا. اسٹیٹ سارا ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے بیسڈ آن کرنسی، اگر ورچوئل کرنسی ساری آ جائے گی تو اسٹیٹ کو ٹیکس کون دے گا؟ اسٹیٹ خود کولیپس کر جائے گا. تو اس طرح سے اب ٹیکنالوجیز بڑی، اور یہ جو بٹ کوائن بنا، یہ بٹ کوائن کو ایسی بزنس وینچر نہیں بنا. بٹ کوائن جن لوگوں نے بنایا ہے اور یہ جو کرپٹو کرنسیز پہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں، یہ لوگ ہائیک اور یہ کلاسک لبرٹیرین جو تھاٹ ہے یہ اس سے متاثر ہے، ایک سیاسی تحریک ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب جس طریقے سے سیاسی تحریک جو ہے وہ بنی ہوئی ہے یہ کرپٹو کرنسیز، اور ان کے اندر یہ ساری ہائیک اور کلاسک لبرل نظریے کے اوپر بنی ہوئی ہے، ہم مارکسسٹ نظریے کے تناظر میں اسی طریقے سے مینز آف پروڈکشن میں ایک تحریک شروع کریں جس کی بنیاد کے اوپر ایسے مینز آف پروڈکشن بنے جو بڑی بڑی فیکٹریاں جو کانسنٹریٹ ہوئی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب یہ ختم ہو جائیں گی تو اسٹیٹ خود بخود ودر اوے کر جائے گا، کیونکہ اسٹیٹ کھڑا ہوا ہی ان کے اوپر ہے، اسٹیٹ اس کا سپر اسٹرکچر ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک مارکسی طریقہ ہے. تو بجائے کہ ہم اس طرف ایک سیاسی تحریک چلائیں جس کا اینڈ رزلٹ کئی دفعہ وہی ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ بار بار ہو کے وہ ہوا ہے، ایک سیاسی تحریک تو چلانی ہے، مگر اس کا رخ اس طرف ہو کہ اس کا جو پرائمری فوکس ہو وہ سائنٹیفک اور سائنٹیفک مائنڈز کو انڈیوس کرنا ہے. جس طریقے سے بٹ کوائن بنا ہے ایک سیاسی تحریک کے تناظر میں، ایک سیاسی نظریے کے تناظر میں، اس طریقے سے ہم مارکسی نظریے کو، کمیونسٹ نظریے کو انٹروڈیوس کرائیں اور یہ اس طریقے سے اس کو تمام پروڈکشن کے اوپر لے جائیں. یہ میرا نظریہ. میں اس پہ کتاب بھی ایک لکھی ہے، اس کو بھی میں نے پرنٹ نہیں کرایا، کچھ چند تھوڑے سے عرصے میں پرنٹ کرا دوں گا. بہرحال میرا یہ نقطہ نظر ہے. کاشف، آپ کا سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں کون جو ہے وہ جج کرے گا. تو اس سوال کا جواب تو بڑا سادہ سا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ کورٹس وغیرہ تو ایگزسٹ کریں گے میرے دوست ایسے، اور لوگوں کے درمیان معاملات کو طے کرنے کے لیے مختلف ادارے، انسٹیٹیوشنز وغیرہ جو ہیں وہ تو ایگزسٹ کریں گے. ہم جب کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ختم ہوگا تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ادارے نہیں ہوں گے لوگوں کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسٹینڈنگ آرمی کی ایک وہ ہیوج لیول پہ جو ایک فوج کھڑی کی گئی ڈیولپ ہوتی رہی ہے تاریخ میں، جب سے زرعی انقلاب ہوا اس کے بعد ایک آرمی جو ہے ڈیولپ ہوتی رہی ہے، اسٹینڈنگ آرمی ڈیولپ ہوتی رہی. روم میں ہم نے دیکھا ادھر وغیرہ وغیرہ، مونگولز نے بنائی وغیرہ. تو وہ اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی. مارکس اور اینگلس کا انالیسس یہ ہے کہ وہ ایک اسٹینڈنگ آرمی ایک پولیٹیکل فورس ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے اپنے لوگوں کو بھی دبانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو فتح کرنے کے لیے. تو اس کی یہ جو اس کی اسینشیل نیڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی. مگر ہاں، ایڈمنسٹریشن آف تھنگس کے لیے، اکنامک ایڈمنسٹریشن کے لیے، لوگوں کے درمیان مختلف اور مسائل حل کرنے کے لیے ڈھیر سارے ادارے جو ہیں وہ رہیں گے، موجود ہوں گے، مگر وہ ادارے کسی مخصوص طبقے کے ادارے نہیں رہیں گے. اس سینس میں اسٹیٹ ودر اوے کرتا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ کسی مخصوص طبقے کے ادارے ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹ ہے. جب وہ طبقے ہی نہیں ہوں گے تو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیٹ نہیں رہے گا، اس سینس میں کہ وہ کسی طبقے کی نمائندگی کرنے کے بجائے وہ عوام کے معاملات کو ہینڈل کرے گا. سو اس دو سینسز میں ودرنگ اوے آف دا اسٹیٹ کی بات کی جاتی ہے کہ نمبر ایک، اتنی بڑی اسٹینڈنگ آرمی جو ہے وہ اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو پولیٹیکل اس کا اسپیکٹ ہے کہ وہ ایک طبقے کا ادارہ ہے دوسرے طبقے کے خلاف، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ سوسائٹی کے اندر سے طبقے ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کسی ایک طبقے کی نمائندہ نہیں ہوگی بلکہ سوسائٹی کی نمائندہ ایز اے ہول بن چکی ہوگی. سو یہ اس کا مختصر جواب ہے. بہت شکریہ. تیمور ایمان صاحب، آپ نے جواب دیا، بڑی اچھی آپ نے جواب دیا. یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کو دیکھیں، انفیکٹ پیرس کمیون کو دیکھ لیں، یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو، رشین ریولوشن کو، اکتوبر ریولوشن جس کو کہتے ہیں، اس کو دیکھیں. اس وقت کے جو حالات و واقعات تھے وہ اور تھے، کیونکہ پیرس کمیون جب ہوا
وہ تو فیل ہو گیا تھا، لیکن اس وقت تو جو کیپٹلسٹ تھے وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے، مضبوط پوزیشن میں نہیں تھے. اور اگر ہم روس کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ 300 سال سے زاروں کی حکومت تھی، تو وہ بھی کوئی مطلب کیپٹلسٹ سوسائٹی تو نہیں تھی. تو وہاں پہ تو تھوڑا ایزی ہو گیا، وہ سوشلسٹ رجیم قائم ہو گیا اور 70-80 سال چلا بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کیپٹلسٹ ہیں آج کے وہ اتنے زیادہ پاورفل ہیں، ان کے مینز آف پروڈکشن کے اوپر بھی کنٹرول ہے، ان کا ہماری سیاست کے اوپر بھی کنٹرول ہے، ہماری تعلیم کے اوپر بھی کنٹرول ہے. اور ہمیں تو جو تعلیم دی جاتی ہے ہم اپنے 20-25 سال ضائع کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ایک نوکری کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو کبھی ہم سوچتے نہیں ہوتے یہ پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی جتنی زیادہ آئے گی، روبوٹ ٹیکنالوجی آئے گی، جیسے اپنا جیکما کی جو کمپنی تھی اس کو نیشنلائز کیا چائنا نے، کیونکہ اب وہ بھی روبوٹ ٹیکنالوجی میں چلے گئے تھے، لوگ بے روزگار ہو رہے تھے، تو انہوں نے پکڑ کے اس کو نیشنلائز کر دیا. 2 مہینے وہ 3 مہینے غائب بھی رہا ہے، کیونکہ وہ امریکہ میں جا کے اس طرح کی وہ موٹیویشنل تقریریں بھی وقتاً فوقتاً فرماتا رہتا تھا. تو بات یہ ہے کہ اب تو وہ والے نہ حالات ہیں نہ وہ سچویشن ہے، تو اب تو کوئی اور ہی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی. وہ کون سی اسٹریٹجی ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی انسانوں کے کتنے بھی جو آئیڈیالوجیز ہیں، ان کے جتنے بھی گروپ ہوتے ہیں، تو کبھی بھی مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے سارے انسان ایک ہی پیج پہ آ جائیں. جس طرح سے جو سرمایہ دار ہیں وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، چاہے وہ فزیکلی کرواتے ہیں یا مینٹلی کرواتے ہیں مارکسسٹوں کو. تو اسی طرح اگر کرا کے فرض کیا کہ گورنمنٹ آ گئی، انٹرنیشنل گورنمنٹ بن گئی ہے مارکسسٹوں کی، تو پھر ہمیں بھی وہی کرنا پڑے گا کہ جیسے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرواتے ہیں ہم ان کو ڈکٹیٹ کروائیں. تو باقی رہ گئی بات مسلح جدوجہد کی، تو اس وقت تو جو کمیونزم ہے وہ تو قائل ہے کہ مسلح جدوجہد ہونی چاہیے، لیکن سوشلسٹ قائل نہیں ہے. لائک جس طرح کیوبا کے اندر جو ہے وہ چے گوارا اور فیدل کاسٹرو وغیرہ نے کی، لیکن آج کے زمانے میں تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. اگر آپ یہ جدوجہد کریں گے تو آپ دہشت گرد ڈکلیئر ہو جائیں گے. ہاں اگر اسی بنیاد کے اوپر سرمایہ دار عراق کے اوپر، لیبیا کے اوپر یا کسی بھی ملک کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں تو وہ تو جناب وہ لبرل ڈیموکریسی مضبوط ہو رہی ہے اور انسانیت کی خاطر ہے. تو یہ جو 3 گروپ پائے جاتے ہیں، ایک اسلامی جہادی گروپ ہے، اور جو ایک کمیونسٹ گروپ ہے جو مسلح جدوجہد کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور جو لبرل ڈیموکریٹک ہیں یا جو ڈیموکریسی جو سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، یہ تینوں ہی جو ہے وہ مسلح جدوجہد بھی کرتے ہیں. انفیکٹ ابھی کمیونسٹ تو نہیں کر رہے، باقی 2 گروہ تو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں. تو پھر اس طرح تو مطلب لڑائیاں بھی ہوتی رہیں گی اور انسانی نظریات بھی آپس میں کلیش کرتے رہیں گے. ایسا تو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک آئیڈیالوجی ڈومینیٹ کر جائے اور سارے انسان اس کو ایکسیپٹ کر لیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ السلام علیکم کاشف بھائی. جی کاشف بھائی، ابھی سنی ڈبیٹ آپ کی اور ڈاکٹر طلحہ صاحب کی اور استاد محترم تیمور الرحمان صاحب کی، تو بڑا مزہ آیا. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب کوئی نقطہ نظر، جب اس کے فالوورز ہیں اس کو ایبسولوٹ سمجھنے لگتے ہیں اور وہ اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، تو پھر میرا خیال اس نقطہ نظر کا زوال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر وہ آگے شخصیت پرستی اور شخصیت پرستی سے عقیدت میں چلا جاتا ہے اور ایک پولرائزیشن ہو جاتی ہے، اور وہ جو اصل اس کا ایسنس ہوتا ہے وہ محض کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ سارا جو بھی باتیں ہیں یا جو بھی نظریات ہیں ان سب کو دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طلحہ صاحب کی بات مجھے نہیں سمجھ آئی. انہوں نے جتنی بھی ڈبیٹ کی ہے جس میں وہ اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا کانسیپٹ بتا رہے ہیں، اس میں انہوں نے انسان کے ارادے اور اختیار کو کوئی اہمیت نہیں دی. دیکھیں موجودہ دور میں بھی ویب سائٹس ہیں وہ ہیک ہوتی ہیں، ڈیٹا چرا لیا جاتا ہے اور ٹیکنالوجی ہیک ہو جاتی ہے، بڑے مسائل ہیں. یعنی کہ آپ کی ایون کہ الیکشن مینوورنگ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا چکر جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کھول کے تو یہ انسان کے ارادے اور اختیار کے سوء استعمال سے ہے. جو اس کو کہہ لیں کہ اس کی موجود ہے
اور آپ یہ اس کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا ہے اور اس طرح سے اس کو مشینوں کے حوالے کر دیا ہے، تو وہ کس طرح جی پائے گا؟ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ مسلح جدوجہد کی آپ بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے آج کل مسلح جدوجہد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور لوگ کسی بھی نقطہ نظر سے جتنا بھی پیار کرتے ہوں تو لیکن وہ مسلح جدوجہد نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چی گویرا یا ان دوستوں کے دور میں یہ تھا کہ کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، تو جب یہ لوگ سپیچز کرتے تھے یا لوگوں سے بات کرتے تھے تو ایک ان کا ہی نقطہ نظر ہوتا تھا، لوگوں تک جو سننے والے لوگ تھے ان کو مخالف نقطہ نظر اس طرح سے نہیں پہنچتا تھا جس طرح اب موجودہ دور میں ہم ایک بات کرتے ہیں تو جناب اس کے اوپر کرٹیسزم 10 لوگوں نے کیا ہوتا ہے یا کر دیتے ہیں، اور وہ ایزیلی ایکسیس ہے، جیسے ایک کلک سے ہم اس تک ایکسیس کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے چاہے وہ سوشلسٹ ہوں، چاہے وہ کیپٹلسٹ ہوں، چاہے کوئی مذہبی تھیولوجیکل گورنمنٹ چاہنے والے لوگ ہوں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جو ریل ان ٹرو سینس پڑھے لکھے ہیں، وہ بالکل خون خرابہ نہیں چاہتے، تو بلکہ اب تو یہ سمجھ لیں کہ جو خون خرابہ ہے وہ تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں، یہ تو اب تو یہ باتیں تک ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ جی دیکھیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، تو مطلب یہ بات کی جا رہی ہے، ہم جو ہے اس کے لیے جدوجہد انسان کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب میرا خیال ہے کہ جو تھوڑے بہت دماغ ہیں ابھی مسلح جدوجہد والے، وہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے، ان کے گزر جانے کے بعد جو ہے لوگ پیس، اس کی وجہ یہ خیال ہے کہ انسان جو ہے اب ویل اویئرڈ ہے، اب آپ وہ ایک بات ہوتی ہے تو اس کے سامنے مخالف نقطہ نظر بھی فوراً پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اس کے متعلق آپ کا؟ اچھا، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اکانومی آف سکیل ہے، اب وہی ساری بات ہے کہ لارج سکیل انڈسٹری جو ہے وہ اکانومی آف سکیل پہ بنی ہوئی ہے، تو اور اکانومی آف سکیل پہ جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ بھی جتنی زیادہ سکیل پہ آپ پروڈیوس کریں گے اتنا زیادہ آپ اس کو چیپلی پروڈیوس کر رہے ہیں، جیسے یہی لارج اسکیل انڈسٹری کی بنیاد ہے، اور اس وقت جو دنیا کے اندر جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ اسی اکانومی آف سکیل کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، اور یہی اکانومی آف سکیل ہے جس کی وجہ سے دنیا کی جو تمام تر انڈسٹری جو ہے وہ چند ممالک کے اندر کانسنٹریٹ ہوئی گئی ہے، اور یہ اکانومی آف سکیل جو ہے یہ ساری کی ساری بیس کرتی ہے چیپ اور ایبنڈنٹ لیبر کے اوپر۔ تو اس وقت دنیا کے اندر جو ہے یہ ساری جو اکانومی کھڑی ہوئی ہے، یا جو دنیا کا آپ کہہ لیں ایک طریقے سے ایک اکنامک ایک سپر اسٹرکچر جو کھڑا ہوا ہے، وہ سارا اس کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ آ، تو بنیادی طور پہ اب جو نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں وہ اس اکانومی آف سکیل کو ہی جو ہے وہ obsolete کر دیتے ہیں، اور ایسی پروڈکشنز آئی ہیں جو کہ سب چیز کو یعنی اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ چیز اب یہ ٹیکنالوجیز جو ہیں اس حد تک ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ ایون جو آپ یوٹیوب پہ صرف سرچ کریں کہ جو گاڑیاں ہیں وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ آپ گھر میں بیٹھ کے 3D پرنٹنگ سے بنا سکتے ہیں، اور وہ ایسی عام گاڑیاں نہیں ہیں، وہ ایسی کارز ہیں جو کہ بہت تیزی سے یعنی کر سکتی ہے اسپورٹس کارز جتنی جو ہے ان کی سپیڈ ہوتی ہے۔ تو اب ایکچوئل جو چیز صرف رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ بھئی اس کے اوپر اس کے جو سارے ڈیزائنز ہیں مختلف چیزوں کے وہ زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ ہوں، اور اسی چیز کے لیے ایک بہت ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہوگی کہ بہت سارے لوگ، جس طرح ویکیپیڈیا ہے، ویکیپیڈیا نے انسائکلوپیڈیا انڈسٹری کو بالکل ختم کر دیا، اس کو obsolete کر دیا، اور وہ ایک آپ کہہ لیں ویکیپیڈیا از لائک اے سوشلسٹ ٹیکنالوجی، اور ویکیپیڈیا واز اونلی پاسبل بائی دا ہیلپ آف ملینز آف پیپل جنہوں نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا۔ اسی طرح جو یہ فیوچر میں پروڈکشن ہوگا یہ سارا کا سارا انفارمیشن بیسڈ ہوگا، اور اس میں ہزاروں نئی ملینز آف لوگ جو ہے وہ اپنا انپٹ دیں گے، اور یہ ایک ٹرو ایسا انٹیٹی ہوگا جو کہ سوشلائزڈ ہوگا، اٹ ول بی سم تھنگ وچ ول بی کلیکٹیولی اونڈ۔ تو یہ چیز ہے کہ اب یعنی ایون اب آپ اگر گوگل کریں، یوٹیوب پہ دیکھیں کہ
ایئر کرافٹ جو ہے بڑے، جو ان کے بہت سارے پارٹس جو ہیں وہ ان لائنز پہ شفٹ ہو گئے ہیں. تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو چیز ہے وہ فرام اکانومی آف اسکیل سے لے کے وہ کمپلیٹلی انڈیویجولائزڈ ہو رہی ہے. اور یہ پروسیس، ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونسٹوں کا اور سوشلسٹوں کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس پروسیس کو مزید ایکسلریٹ کریں، اور اس پروسیس میں مزید جو لوگ ہیں وہ اس میں اپنا انپٹ ڈالیں، تاکہ جو بڑی اکانومی آف اسکیل ہے یہ ختم ہو. اور یہی جو میرا مقصد ہے کہنے کا، کہ بھئی جب یہ چیز ہم مارکسسٹ آئیڈیالوجی، جب ہم مارکسی نظریات سائنٹیفک کمیونٹی کو ہم دیں گے، تو اس کے تناظر میں جو ہے پھر وہ ان لائنز پہ کام کریں گے. وہ بندے موجود ہیں مگر ان کو ایک نظریہ چاہیے. تو یہ چیز میں کہنا چاہ رہا تھا. اب بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری جو پرانی اکانومی آف اسکیل ہے وہ obsolete ہو گیا. اچھا، جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، آپ سے میں اس بات پہ بالکل متفق ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے بہت ساری، وہ تو ابھی پوری طریقے سے سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن میں بھی نہیں آئی، اور فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن بھی اس کے اندر صحیح طریقے سے نہیں آیا. جیسے آپ ہی کا کتاب میں موقف تھا کہ یہ ایشیاٹک کیپٹلزم ہے پاکستان کے اندر، وچ از جو ہے نا اس میں ایک فیچرز آف ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن ہے، اور اس میں جو ہے نا اسمال اسکیل پیٹٹی کموڈٹی پروڈکشن ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم کیا چیز چاہ رہے ہیں، بنگلہ دیش ماڈل یا ہم ویتنام ماڈل. اب یہ دیکھیے آپ کہ یہ ماڈل جو ہے، جو بیسیکلی جو بنگلہ دیش ماڈل بھی ہے، ویتنام ماڈل ہے اور چائنیز ماڈل ہے، یہ کس بیس پہ کھڑا ہوا ہے؟ یہ اس بیس پہ کھڑا ہوا ہے کہ انہوں نے جس ٹائم پہ یہ ساری انڈسٹریز جو تھی وہ امریکہ میں، اور زیادہ امریکہ میں ہی تھی، ویسٹرن یورپ میں تو کم تھی، بہرحال امریکہ میں تھی، اور وہ وہاں سے وہاں کی جو لیبر موومنٹ تھی وہ بہت مضبوط ہو گئی تھی، اور اس لیبر موومنٹ کی ڈیمانڈز بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو انہوں نے اس لیبر موومنٹ سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے انہوں نے چائنا میں شفٹ کیا. اب اس ٹائم پہ چائنا نے، اور اس کے کچھ عرصے بعد ویتنام نے بہت ہی زیادہ لو لیبر ریٹس جو تھے وہ دیے تھے اپنے یعنی جو فورن ملٹی نیشنل کمپنیز ہے. اب چائنیز ماڈل کس چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیے، اس معاملے میں ہمیں بڑا کلیئر ہونا پڑے گا، اور میں نے اپنی کتاب میں بھی کافی ایکسٹینسولی لکھا ہے. دیکھیے، چائنیز ماڈل بنیادی طور پہ کھڑا ہوا ہے ریپریشن آف ورکرز کے اوپر. آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے، چائنا کی جو پالیسیز ہیں وہ چائنا کی کرنسی جو ہے وہ بہت ڈپریشیٹڈ کرنسی ہے. حالانکہ چائنا کا تو دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ سرپلس ہے، سب سے زیادہ دنیا کا سرپلس چائنا بناتا ہے. اب چائنا کا اگر جو سرپلس ہے وہ بہت یعنی اتنا زیادہ ہے، تو چائنا کی کرنسی بھی رائز کرنی چاہیے. ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ کی اکانومی جو ہوگی، وہ جب آپ سرپلس پروڈیوس کرے ہوں گے، اور جب آپ ایک ایکسیس جو ہے آپ کے پاس ہوگا، تو آپ کی تو کرنسی رائز کرے گی نا، کیونکہ آپ جو ہیں، آپ کو آپ کے پاس جب ڈالر ریزروز آ رہے ہیں، تو وہ ڈالر ریزروز جب آپ خریدیں گے، تو پھر وہ جو یہاں اپنی کنٹری میں تو ڈالر نہیں چلے گا، تو نیچرلی جو چائنا کی اپنی کرنسی ہے اس کو رائز کرنا چاہیے. مگر چائنا آرٹیفیشلی اپنی کرنسی کو ڈیپریشیٹ کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ اس کو ورکرز کو اپنے جو انکم وہ دے رہا ہے وہ اتنی نہ دے. ٹھیک ہے، اب ہم بالفرض یہاں پہ مزدور کی تنخواہ ہے 20,000 روپے. اب 20,000 روپے مزدور کو مل رہی ہے. اب وہ 20,000 سے وہ 25,000 نہیں ہوتی، مگر وہ جو 20,000 روپے ہے، روپے کے ویلیو آج کل اگر 160 ہے، اور وہ 160 سے 70 روپے پہ آ جائے، تو مزدور کی تنخواہ تو ڈبل ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ چائنا اپنی کرنسی کو ڈیپریشیٹ کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مزدوروں کی انکم نہیں بڑھانا چاہ رہا. دوسری سب سے بڑی چیز ہے چائنیز ماڈل کے اندر اور یہ ویتنامیز ماڈل کے اندر، کہ وہاں پہ سول اور ڈیموکریٹک رائٹس نہیں ہے. اگر سول اور ڈیموکریٹک رائٹس ہوتے تو اتنا جو سرپلس آ رہا ہے وہاں پہ ایک مزدور تحریک اٹھتی، اور وہ مزدور تحریک جو ہے وہ نیچرلی اپنی ویجز بڑھا دیتی.
تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ چائنیز ماڈل کے اندر ایک حقیقت ہے، اور یہ چیزیں ساری ڈاکیومنٹڈ ہیں. آپ بے شک چائنا کی جو لیبر موومنٹ کے لوگ ہیں ان کے آپ پڑھ لیں، ویتنام کے لیبر کے کر لیں کہ چائنیز ماڈل اسینشلی ریسٹس آن دا ایکسپلائٹیشن آف ورکرز. کیونکہ اگر وہ ورکرز موومنٹ کو سپریس نہیں کریں گے تو ان کی ایک تو سیدھا ساری جو بھی ان کی ورکرز پارٹی ہوں گی، وہاں اتنے زیادہ بڑی تعداد میں ورکرز بن گئے ہیں کہ جب وہ ورکرز کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ ان کے ویجز بڑھیں اور ان کا جو ہے سول رائٹس میں اور ان کی جو کرنسی ہے وہ نیچرلی اپریشیٹ ہو. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. اب یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے کہ اگر چائنا کے اندر وہ چیز ہوگی کہ ان کی انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی، مزدوروں کی تنخواہ زیادہ ہو جائے گی، ان کی کرنسی اپریشیٹ ہو جائے گی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ وہاں سے انڈسٹری اٹھے گی، چائنا سے اٹھے گی، اور وہ کسی اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آ جائے گی. تو ہم اب چائنا نے اتنی جو ساری اس نے جو اپنی چیپ لیبر اور لیبر کی ایکسپلائٹیشن کی بیسس کے اوپر اس نے جو اپنا سارا دنیا کی انڈسٹری اپنے گرد لائی ہے، ظاہری بات ہے کہ ہمارا جیسا ملک اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا. ہم کتنا اور اپنی ہم ایک یہاں پہ پاکستان میں بہرحال کانسٹیٹیوشن رائٹس تو ہیں، سول رائٹس تو ہیں، مزدور اپنی تحریک چلا سکتے ہیں، وہ اپنے سارے کام کر سکتے ہیں. اور حالانکہ یہاں پہ بھی بہت ریپریشن ہے، بہت زیادہ ریپریشن ہے، مگر ہم اپنے جو ہم اپنی انڈسٹری، ہم اس کو اور کتنا زیادہ ویجز کٹ کریں گے. بنگلہ دیش نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا تھا کہ بنگلہ دیش نے تقریباً میرے خیال سے جو چائنا میں جو لیبر ریٹ تھا وہ آئی گیس وہ ان کا جو تھا، یعنی اس کا ہاف انہوں نے ان کو دیا تھا. تو اب ہم بنگلہ دیش سے کمپیٹ کرنے کے لیے ہم کیسے لے کے آئے؟ یعنی وہ میں نے اس وقت کیلکولیٹ کیا تھا تو پاکستان میں جو تھی وہ منیمم ویج جو ہے وہ آئی گیس 17,000 ہے. تو بنگلہ دیش میں جو ایوریج ورکر ہے وہ اپروکسیمیٹلی بنا رہا ہے 12 to 13,000 روپیز، 15,000 روپیز بنا رہے ہیں. اور چائنا کے اندر جو ایوریج ورکر ہے وہ اراؤنڈ 50 to 60,000 یعنی پاکستانی روپیز جو بنتے ہیں وہ پر منتھ بنا رہا ہے. تو چلے ہم چائنا کے ساتھ تو کمپیٹ کر لیں گے، مگر ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ یعنی تو اسینشلی جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چائنیز ماڈل کھڑا ہوا ہے اور بنگلہ دیشی اور ویتنامیز ماڈل کھڑا ہوا ہے، وہ تو کھڑا ہوا ہی ہے چیپ لیبر اور ایکسپلوٹیشن آف لیبر کی بیسس کے اوپر، ان کو لیبر کو سول رائٹس ڈینائی کر کے. تو ہم اگر یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے، ہم اپنے یہاں پہ اگر بالفرض آ جاتی ہے کمیونسٹ پارٹی یا کوئی حکومت آ جاتی ہے اور ہم اپنے لیبر کی مار پیٹ نہیں کریں گے، ہم تو ایک ہی چیز دنیا کو آفر کر سکیں گے نا. ہم یہ چیز آفر کر سکیں گے کہ جی ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ چیپ لیبر دیتے ہیں. تو ہم وہ کیسے کریں گے؟ ان کو مزید مار پیٹ کر کے لیبر کو کریں گے، ان کی مزید سول رائٹس ڈینائی کریں گے. تو پھر ہم میں اور فیشزم میں فرق کیا رہا؟ یعنی چائنیز ماڈل اور فیشزم میں فرق صرف یہ ہے کہ فیشزم آتا ہے جب مزدور تحریک بڑھ جاتی ہے، اور اس مزدور تحریک کو دبانے کے لیے جب وہ حکومت کے قریب جاتی ہے تو فیشزم آ جاتا ہے. چائنیز ماڈل یہ ہے کہ وہ مزدور جو تحریک ہے اس کو تو وہ سر بھی نہیں اٹھانے دیتا، اور اسی بیسس کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے. اور یہی راز ہے چائنا میں ترقی کا. ٹھیک ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم نے پاکستان کے تناظر میں دیکھنا ہے. یعنی اب وہ اتنی دنیا میں وہ دیکھیں چائنیز ماڈل رائج ہو گیا جہاں جہاں بھی. ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی کمیونسٹ پارٹی آئے، سوشلسٹ پارٹی آئے اور وہ یہ ماڈل اڈاپٹ کریں. اور بھی کئی ریجیمز ہیں، بنگلہ دیش کی جس طرح ہے ریجیم، اس نے جو ہے وہ کوئی ایسی کمیونسٹ پارٹی تو نہیں ہے، مگر اس نے ایگزیکٹلی وہی ماڈل اختیار کیا ہے کہ بھائی مزدور تحریک کو ایک ڈسپلن لے کے آتے ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آتے ہیں، اپوزیشن کو کریش کرتے ہیں، اور سول رائٹس ملک میں سپریس کرتے ہیں، اور اس بیسس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ فیکٹریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ ماڈل تو کئی اور جگہ پہ اڈاپٹ ہوا ہے، مگر ایک تو ہمارا اس پہ کمپٹیشن بہت ہے. تو جو اس ماڈل پہ چیپ لیبر کے ماڈل کے اوپر ترقی دنیا کے اندر ہوئی ہے، وہ ترقی لا ہی نہیں سکتے پاکستان کے اندر. چائنا جس ٹائم پہ آیا تھا، ویتنام جس ٹائم پہ آیا تھا، اس وقت ان کا کوئی کمپٹیشن تھا ہی نہیں. اب بہت ایک تو کمپٹیشن بن گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کسی طریقے سے وہ ماڈل گھسیٹ کے ہم لے بھی آئیں پاکستان میں، تو اس سے ہم کتنی ترقی کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہم بنگلہ دیش بن جائیں گے.
ٹھیک ہے. اگر ہم بنگلہ دیش بن جائیں گے تو ہم کتنے عرصے تک یہاں پہ سول لبرٹیز کو سپریس کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہ ہم نے بنگلہ دیش بننا ہے، یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی سوسائٹی بنانی ہے جس کی ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے، جس کی جو ترقی کا معیار ہے وہ امریکہ اور ویسٹرن یورپ جیسا ہو؟ تو یہ چیز کیسے ممکن ہوگی؟ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں آج کل کس طریقے سے ترقی ہوتی ہے. السلام علیکم طلحہ صاحب، آپ کی پچھلی جو ہے وہ آڈیو نوٹ بھی میں نے سنا، تو اس میں کچھ بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ جب مارکسزم میں یہ کہتے ہیں کہ جو پرولیٹیرین انٹرنیشنلزم جب آئے گی، تو اس کو اگر ہم دیکھیں، جو فرسٹ انٹرنیشنل ہے وہ بھی جو ہے وہ IWA جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ناکام ہوگی. اور جو سیکنڈ انٹرنیشنل ہے، جو ولادیمیر لینن اور روزا لکسمبرگ وغیرہ نے جو ہے وہ بنائی تھی، وہ بھی ناکام ہوگی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی جو ہے وہ پرولیٹیرین انٹرنیشنلزم کے بغیر یہ سارے ہم گول اچیو کر سکتے ہیں؟ اور دوسری جو بات ہے، یہاں پہ برٹن رسل کو بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ بھی انٹرنیشنلزم کا قائل ہے. انفیکٹ اس نے نیشنلزم کے خلاف لکھا. وہ کہتا ہے کہ جب آپ سارے ملک اپنا اپنا نیشنلزم پڑھائیں گے، وہ کہتا ہے اس زمانے کا سب سے جو بری انوینشن ہے وہ نیشنلزم ہے. تو جب آپ نیشنلزم پڑھائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے جنگیں ہوں گی. جب آپ کہیں گے کہ گریٹ برٹن جو ہے وہاں کے لوگ عظیم ہیں، باقی جو سارے یہاں پہ روٹی چھوٹی کھانے آئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ ہوگی. وہ بھی ایک طرح سے انٹرنیشنلزم کا قائل ہے. لیکن جو مارکسزم کے اندر جو انٹرنیشنلزم ہے، اور جو برٹن رسل کا انٹرنیشنلزم ہے، جس کو نیو انٹرنیشنلسٹ موومنٹ میں بھی شامل کیا گیا، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. اس کی جو انٹرنیشنلزم ہے وہ بوجوائی طبقے کے لیے ہے، جو مارکسزم کی انٹرنیشنلزم ہے وہ پرولیٹیریٹ کے لیے ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرولیٹیریٹ انٹرنیشنلزم کے بغیر یہ اسٹیٹ ودر اوے کر جائے گی اور اس طرح کے سارے معاملات چل جائیں گے؟ دیکھیں، ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ایک کوئی بھی پروڈکٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کی لائف ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ اس کی ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے بناتا ہے وہ سارے پیسے لے جاتا ہے، وہ اس پہ سارا شروع میں، پھر وہی جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی کاپی بننا شروع ہو جاتی ہے، مختلف لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ جو مارکس کا لا آف فالنگ پروفٹ ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے. یعنی لا آف فالنگ، جو ریٹ آف جو فالنگ جو پروفٹ فال کرتا ہے، وہ شروع میں اس وجہ سے زیادہ، یعنی وہ اتنا نہیں ہوتا کیونکہ شروع میں تو آپ ایک نئی انوویٹ کر کے چیز لائے ہیں نا، اس کے بعد آہستہ آہستہ گرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں چائنا وغیرہ میں بن رہی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ریٹ آف پروفٹ ان چیزوں کا اتنا زیادہ گر چکا ہے کہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ چیف لیبر کی ضرورت ہے. تو ہم نے اگر اپنے آپ کو ترقی دینی ہے تو یہ جو ماڈل ہے، یہ جو چائنا ویتنام یہ والا ماڈل ہے، یہ تو زہر قاتل ہے ہمارے لیے کہ ہم ہم اپنی لیبر کو اور مزید گرائیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بہتر ماڈل یہ ہے کہ سائنٹیفک لائنز پہ کام کیا جائے اور کلاس سٹرگل کو سائنٹیفک لائنز پہ آرگنائز، یعنی اس طریقے سے آرگنائز کیا جائے، ایک مختلف طریقہ. اب یہ میرا آئیڈیا ہے، یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. کہ اب یعنی میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ کلاس سٹرگل ہونا چاہیے، اور کلاس سٹرگل وہ جس طرح آپ نے بات کہی تھی کہ کلاس سٹرگل کے ہی تناظر کے اندر جو ہے وہ سوشل چینج آتا ہے. مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کلاس سٹرگل کن لائنز پہ لڑا جائے، کہ ہم یونینز بنائیں، ہم چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ کریں، ہم نعرے لگائیں، ان لائنز کے اوپر کلاس سٹرگل ہے. یہ کلاس سٹرگل ان لائنز پہ ہے جو لائنز ہے ٹیکنالوجیکل چینج کی. اور یہ ایک بہت مارکسی بات ہے. دیکھیں، آپ وہ دیکھیں کہ جس طریقے سے فیوڈلزم کے اندر ایک بورژوا طبقہ بنا، اور اس نے پھر ایک یعنی ایک پروڈکشن جو تھی اس کو اس نے شفٹ کر دیا اور پروڈکشن کو اس نے کنٹرول کیا. میں اب یہ سمجھاؤں کہ جو پرولٹاریٹ طبقہ، دیکھیں پرولٹاریٹ سے مراد کیا ہے، ہمیں پرولٹاریٹ کو
اس سینچری کے اندر، اس زمانے کے اندر ری ڈیفائن کرنا ہوگا. ہم کارل مارکس کے زمانے میں یا ایون لینن کے زمانے میں جو پرولیٹیریٹ تھے وہ بالکل فیکٹری ورکرز تھے، یا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی تھی. مگر اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزرا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوویت یونین نے جو ایک پبلک ایجوکیشن بنائی ایک بہت بڑی انوویشن تھی، ایک دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب تھا یہ کانسیپٹ کہ فری یونیورسل ایجوکیشن کا. یہ کانسیپٹ جرمنی میں بھی آیا تھا، مگر سوویت یونین نے اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا تھا، اور اس وجہ سے یہ کانسیپٹ آف فری اینڈ یونیورسل ایجوکیشن یہ یورپ میں آیا اور یہ دنیا میں کافی راسخ ہو گیا. اب اس فری یونیورسل ایجوکیشن کی وجہ سے بہت چینجز آئی ہیں کہ وہی جو پرولیٹیریٹ کا طبقہ تھا، ہم سارے جو تھے وہ پرولیٹیریٹ تھے. ہم کوئی سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں جو آج ہم مڈل کلاس ہیں، یہ کوئی ہم لوگ کوئی بڑے بینکرز تو نہیں ہیں، کوئی ہماری ڈائنیسٹی تو پیچھے نہیں ہے. ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ورکنگ کلاس تھے، مگر ہم میں اور ان میں فرق صرف یہ ہے کہ بیکاز آف سوشلائزڈ ایجوکیشن ہم لوگ کچھ پڑھ لکھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پڑھ لکھ جانے کی وجہ سے اب جو پرولیٹیریٹ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس کو مڈل کلاس کہا جاتا ہے، مگر ایکچولی میں وہ پرولیٹیریٹ ہی ہے، اس کا تعلق پرولیٹیرین ہی ہے. اس کو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ویج لیبر پہ، مگر اس کا یعنی ایڈوانس جو طبقہ ہو چکا ہے، جو پڑھ لکھ گیا ہے، وہ اب وہ طبقہ ہے جو کہ وہ ٹیکنالوجیز نہیں ڈیل کر رہا کہ اب وہ انسکلڈ لیبر ہو. وہ طبقہ اب ڈیل کر رہا ہے، وہ کوئی فیس بک کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی ٹویٹر کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی گوگل کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی دنیا کی پوری انفارمیشن کو پروسیس کر رہا ہے. تو یہ جو سارے لوگ اس وقت سائنس کے اندر ہیں، یہ سارا پرولیٹیریٹ کا وہ طبقہ ہے جو ایڈوانس ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انقلاب آج دنیا میں آئے گا وہ یہ طبقہ لے کے آئے گا، مگر اس کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے نا. ہم اگر مارکسی نظریات جو ہیں ہم پھیلائیں گے ایک انسکلڈ لیبر کے اندر، تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوگا، ان کا طریقہ مزاحمت کا ڈیفرنٹ ہوگا. مگر جب آپ وہی نظریات اس طبقے میں لے کے جائیں گے جو پرولیٹیریٹ کا ایڈوانس ترین طبقہ ہے، اس کو آپ مڈل کلاس کہتے ہیں، تو وہ فرق طریقے سے مزاحمت کرے گا، اور اس کی جو مزاحمت ہوگی وہ بہت زیادہ، اور وہ طبقہ ہے which is capable of change. مگر وہ پرانے طریقے سے نہیں آ سکتا کہ جس طریقے سے لینن نے آیا تھا یا ارلی 20th سینچری کے اندر. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں بالکل وہ اس وقت کے حساب سے وہ چینجز تھی، مگر اب 21st سینچری ہے، اب مزاحمت کے طریقے فرق ہوں گے. اب دیکھیں، میں نے صرف ایک مثال دی تھی کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا کلاس انالیسس کیا جائے. ٹھیک ہے نا، پاکستان کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اکثر جو بڑے بیرنز ہیں وہ شوگر بیرنز ہیں، بڑے بڑے مافیاز ہیں، ٹیکسٹائل مافیاز ہیں، دو چار بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں. اور ہمارا ایک ایسا نہیں ہے کہ سائنٹیفک بیس نہیں ہے، ہمارا بہت بڑا سائنٹیفک بیس ہے. ہمارے اتنے سائنٹسٹ ہیں، آخر ہمارے ملک میں جو ہے وہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، فائٹر ایئر کرافٹ بن رہے ہیں. ہمارے ملک میں گاڑیوں کی پروڈکشن ہو رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر دنیا جہاں کی سب سے بڑی ایٹم بم بنا دی ہے. تو ہمارا، میں خود کیونکہ اس طبقے سے بلانگ کرتا ہوں، ہمارا اس کے اندر ایک بہت بڑا سائنٹیفک بیس ہے، جس کے اندر اگر صحیح طور پہ مارکسی یہ نظریات اور کامونسٹ نظریات جائیں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، تو وہ لٹرلی ایسی ٹیکنالوجیز بنا سکتے ہیں جو کہ اس کو جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو سارا ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ورکنگ کلاس کو، جو انسکلڈ ورکنگ کلاس ہے، جو میس آف ورکنگ کلاس ہے، وہ اس کو مضبوط کر سکتی ہیں. مثلا میں ایک شوگر مل کی جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر یہی ٹیکنالوجیز کسانوں کے ہاتھ میں دے دی جائیں تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ فورن جو بڑے شوگر بیرنز ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اس کو بین کر دیں. جب وہ اس کو بین کریں گے تو آٹومیٹکلی پھر جو ورکنگ کلاس ہے وہ منظم ہوگا اس کے خلاف نا، کہ بھائی اس کو بین نہ کیا جائے، وہ سیاسی طور پہ منظم ہوگا. تو یہ کلاس سٹرگل ہوگا. اور میں یہ سوچ میری یہ سوچ ہے کہ کلاس سٹرگل جو ہے وہ ان لائنز کے اوپر اگر آرگنائز ہو تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا، اور اس کے ذریعے سے جو میس آف دا ورکنگ کلاس ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان ٹیکنالوجیز اور سائنس کے گرد وہ زیادہ اچھے طریقے سے منظم ہو سکتی ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اس وجہ سے کوئی پروڈیوس نہیں کر رہا کیونکہ ہماری ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ایک مسٹیکل قسم کی ہماری سوچ ہے، اور ہماری مسٹیکل قسم کی لائف ہے اور ہماری اکانومی ہے.
تو جب ہی ہم سائنس کو بیسس بنائیں گے کلاس اسٹرگل کے لیے تو اس کا ڈیفینیٹلی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے اندر سے وہ جو مسٹیکل آئیڈیاز ہیں وہ سارے نکلیں گے، اور اس کے ذریعے سے جو سائنٹیفک آئیڈیاز ہیں وہ بہت راسخ ہو جائیں گے ہماری قوم میں۔ تو بہرحال یہ تو اگر آپ کتاب میں آپ کو دوں گا ایک بار، وہ میں اس کو کچھ چینجز کرنی ہے، پھر آپ جو ہیں آپ کا میں آئی ٹیک یور کمنٹس ایز ویل۔ بہرحال میں ان لائنس پہ سوچ رہا تھا۔ اچھا کاشف بھائی، بنیادی طور پہ آپ میری دوسری میں نے جو آڈیو کیا اس کو آپ سنیں، تو اس میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیے آج کل اب بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جو کہ انٹرنیشنل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو سب سے پہلے آپ اگر وہ سنیں گے دوسری آڈیو تو میں نے اس میں پھر یہی کہا ہے کہ آپ صرف جو پرولیٹیریٹ طبقہ ہے نا اس کو آپ اتنا لوزلی ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ فیکٹری کے انآرگنائزڈ ورکرز۔ اب بیکاز آف سوشلائزڈ ایجوکیشن وہ جو پرولیٹیریٹ کا طبقہ اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بہت زیادہ ایجوکیٹ ہو گیا ہے، جس نے سائنٹیفک ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور اب اس کی انکم بھی ظاہری بات ہے وہ تو اس میں جو ہے نا وہ جو طبقہ ہے اس کا وہ بھی آپ اس کو پرولیٹیریٹ میں شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو طبقہ ہے نا اب جو ایکچوئل جو انقلاب لے کے آئے گا یہ وہ والا طبقہ ہے جو کہ ایڈوانس طبقہ ہے پرولیٹیریٹ کا، اور یہ طبقہ جڑا ہوا ہے ایسی چیزوں سے جو گلوبل ہے۔ مثال کے طور پہ اب آج کل کی جو میڈیسن ہے، جو ماڈرن میڈیسن ہم پریکٹس کرتے ہیں، اب سارے ڈاکٹرز جو ہیں سارے مزدور طبقے سے ہی ان کا تعلق ہے، پرولیٹیریٹ ہی تعلق ہے، پرولیٹیرین بیک گراؤنڈ ہے، ورکنگ کلاس بیک گراؤنڈ ہے۔ اور یہ جو سارا اب میڈیسن جو ہے وہ پوری گلوبل ساری انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے، ہمیں تو ٹیکسٹ بک پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، موبائل فون پہ سارا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سائنس ساری انٹرنیشنل ہے، تو یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل طور پہ چل رہی ہیں، اور یہ خود انٹرنیشنلزم پیدا کری، یعنی ایک انٹرنیشنلزم ایک اکنامک نیسیسٹی ہے۔ انٹرنیشنلزم ہم نعرے لگا کے نہیں لگا سکتے، ہم مارکسسٹ ہیں، ہماری ہر چیز کی بنیاد جو ہے مٹیریل ریالٹیز کے اوپر ہوتی ہے، ہماری ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے وہ لوگوں کا اکنامک انٹرسٹ ہے۔ اب جو ایڈوانس سیکشن آف دا پرولیٹیریٹ ہے جسے آپ مڈل کلاس کہتے ہیں، وہ سارا کا سارا ان چیزوں کے ساتھ اس کی اکانومی اس کی تعلیم جڑی ہوئی ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، اب میری ساری جو چیزیں میں کبھی پڑھتا ہوں جو ہے کوئی پیپر میں فرانس سے پڑھتا ہوں، کوئی میڈیکل پیپر جاپان سے پڑھتے ہیں، کوئی انڈیا سے پڑھتے ہیں، پوری دنیا سے پڑھتے ہیں۔ سوری یہ بار بار میرا جو ہے سلپ کر جاتا ہے وائس نوٹ۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو اب اکنامک نیسیسٹی ایسی آ گئی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہم جو یہ مڈل کلاس کا طبقہ ہے یہ آٹومیٹکلی انٹرنیشنل ہو چکا ہے۔ اب ویکیپیڈیا جو بنا ہے یہ کوئی ایک ملک کے لوگوں نے تو نہیں بنایا، تو آہستہ آہستہ اکانومی ورلڈ اکانومی اسٹیج پہ ڈال رہی ہے کہ انٹرنیشنلزم خود بخود آ رہا ہے، اور یہ آ کے رہے گا۔ یہ نیشنل باؤنڈریز اور بارڈرز جو ہیں یہ اب آبسولیٹ ہو چکے ہیں۔